زرمین جلدی سے سنبھلی اور پاس پڑی پرات اٹھا لی، پر مقابل شاہد پہلے ہی سمجھ گیا تھا وہ کیا کرنے والی ہے۔ جلدی سے پرات اس کے ہاتھ سے کھینچ لی۔ 1 سیکنڈ سے پہلے زرمین نے گھوم کر مقابل کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارا اور پاس پڑا چمچ، کھانا بنانے والا چمچ اٹھایا اور 5 قدم دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ پھر مقابل کو گھور کر دیکھا جو اب سنبھل چکا تھا، اور پھر سامنے کھڑے دونوں لوگوں کو دیکھا، جہاں ایک بندہ ناسمجھی کے تاثرات لیے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور ایک ابھی بھی حیرانی کا مجسمہ بنا کھڑا تھا، اور مقابل ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، جیسے ساری صورتحال سے محظوظ ہو رہا ہو۔ مقابل کی ہلکی سی مسکراہٹ زرمین کو دبانے کے لیے کافی تھی۔ خبردار، تم تینوں میں سے کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، زرمین نے غصے سے لال ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا، وہ سارا حادثہ تم سب کی چال تھی، چور کہیں کے۔ میں تم لوگوں کو یہاں سے کچھ لوٹ کر لے کر نہیں جانے دوں گی۔ دوسروں کی حلال کی کمائی پر نظر رکھتے ہو، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ اوہ، میں بھی کن لوگوں کو شرم دلانے کی باتیں کر رہی ہوں جنہیں اس لفظ کا مطلب تک بھی نہیں پتا ہوگا، زرمین نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ دیکھیے محترمہ، آپ بہت غلط الفاظ استعمال کر رہی ہیں، مقابل نے دانت پیس کر کہا۔ یہ روب کسی اور پر جا کر جمانا، سمجھے؟ ابھی کے ابھی یہاں سے نکلو، ورنہ شور مچا کر پورے محلے کو اکٹھا کر لوں گی۔ کتنے بے وقوف لوگ ہو تم، دن کے وقت چوری کرنے آ گئے۔ میری ایک چیخ سے لوگوں کا ہجوم لگ جائے گا، پھر دیکھنا تم لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ جان پیاری ہے تو 1 سیکنڈ سے پہلے یہاں سے نکلو تم تینوں۔ اس سے پہلے کہ وہ سچ میں شور مچاتی، مقابل کو سنجیدہ ہونا پڑا۔ بس بہت ہو گیا، بولی جا رہی ہے، ہماری بھی سن لو۔ ہمارے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس سے پہلے جواب میں زرمین کچھ بولتی، وہ پھر بول اٹھا۔ لیکن نہیں، تمہاری تو بچپن کی عادت ہے، کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ میں نے سوچا اتنے سالوں میں کچھ عقل آ گئی ہوگی، لیکن اب بہت مایوسی ہو رہی ہے مجھے۔ تم آج بھی بالکل ویسی ہی ہو، خود ہی پوری کہانی بنا لیتی ہو، اوپر سے بنا سوچے سمجھے اپنی کہانی کو سچ سمجھ کر اس پر عمل بھی شروع کر دیتی ہو، کاشان نے افسوس سے کہا، لیکن اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ برقرار تھی۔ اس کے ایسے بے تکلف لہجے پر زرمین پل کھا کر رہ گئی، اور کچھ بولنے کے لیے لب کھلے ہی تھے کہ مقابل فوراً بول پڑا۔ اوف، اور یہ ایک آپ کی بہت بولنے نہیں بلکہ نان سٹاپ بولنے والی عادت۔ کاشان کی بات منہ میں رہ گئی۔ زرمین کا چہرہ غصے کی انتہا سے اس قدر سرخ ہو گیا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ زرمین کا بس نہیں چل رہا تھا اس بندے کا گلا دبا دے جو تم سے آپ اور آپ سے تم کا سفر کتنے بے تکلف لہجے میں کر رہا تھا۔ اس سے پہلے زرمین کی برداشت ختم ہوتی اور لینے کے دینے پڑ جاتے، مقابل نے گہری سانس لی اور بولنا شروع کیا۔ یہ ہیں، سامنے کھڑے لڑکے کی طرف اشارہ کیا، حارث ابن تیمور خان اور ہبہ کے ہونے والے شوہر، اور یہ ہیں، حارث کے ساتھ کھڑے ہوئے لڑکے کی طرف اشارہ کیا، راحیل ابن باسط، میرے عزیز دوست اور میرے بزنس پارٹنر، اور میں ہوں کاشان خان ابن سردار خان۔ کیا اب بھی ہم اپنے گھر سے نکل جائیں کہ آپ شور مچا کر لوگوں کو بلا کر ہمیں یہاں سے نکالیں گی؟ کاشان اپنی مسکراہٹ کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ کاشان نے اپنی بات کے اختتام پر زرمین کے چہرے پر حیرت اور شرمندگی کے ملتے جلتے تاثرات دیکھے تو محسوس ہوا۔ اس کی شرمندگی مٹانے کے لیے حارث اور راحیل کی طرف دیکھ کر بولا، اور یہ ہیں زرمین شیخ بنت بابر شیخ۔ اس کی تعارف کر جہاں حارث کے چہرے پر اطمینان آ گیا، وہیں راحیل زیر لب زرمین بڑبڑا کر رہ گیا۔ زرمین جو اب بھی چپ کھڑی تھی، کاشان اس کی طرف مڑا اور بولا، میں نے امی کو فون کیا تھا، انہوں نے بتایا وہ اور ہبہ بازار ہیں اور بابا جان آفس، آپ دادا جان اور مشتاق چچا گھر میں ہو۔ میرے پاس گھر کی چابی تھی تو ہم اندر آ گئے، میں سامان رکھنے انیکسی میں چلا گیا، ان لوگوں کو بھی بھوک لگی تھی اور شاید کچن میں سے آتی آواز سن کر یہاں آ گئے۔ میں انہیں بتانا بھول گیا تھا امی گھر پر نہیں ہیں اور گھر میں دادا جان اور آپ ہیں، لیکن شکر میں وقت پر آ گیا ان کے پیچھے، اگر میں نہ آتا تو آپ تو ان میں سے کسی ایک کا سر پھاڑ چکی ہوتی، کاشان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ راحیل کا دل کیا کاشان کے دانت توڑ دے۔ بتانا بھول گیا، راحیل منہ میں بڑبڑایا۔ زرمین کسی حد تک اپنے تاثرات پر قابو پا چکی تھی، پھر اطمینان سے بولی، یعنی آپ کا گھر ہے تو ساری اخلاقیات بھلا دینی چاہیے۔ کاشان کے ساتھ ساتھ باقی دونوں نے بھی ناسمجھی کے ساتھ زرمین کو دیکھا۔ جب آپ کو معلوم تھا کہ گارڈ آج چھٹی پر ہے اور گھر میں صرف میں، دادا جان اور مشتاق چچا ہیں، اور دوپہر کو دادا جان دوا لے کر سو رہے ہوتے ہیں اور مشتاق چچا یا تو کسی کام سے باہر گئے ہوتے ہیں یا اپنے سرونٹ کوارٹر میں ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، کاشان فوراً بولا۔
ایک تو دوسروں کی بات بیچ میں کاٹ دینا آپ کی پرانی عادت ہے، مجھے لگا اب تک بدل گئی ہوگی، لیکن افسوس۔ اس کی بات سے کاشان کے ساتھ ساتھ حارث اور راحیل کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ مطلب یہ کہ جب آپ کو پتا ہو آپ کے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں اور اس وقت وہ گھر میں اکیلے ہیں اور کسی بھی حلیے میں ہو سکتے ہیں۔ زرمین کا اشارہ اپنے حجاب کی طرف تھا۔ جب سے یہاں آئی تھی حجاب میں ہی رہتی تھی، اتارنا بھی ہو تو اپنے کمرے میں جا کر اتارتی تھی۔ یہ جو باہر ڈور بیل ہے نا، اسی لیے لگائی گئی ہے تاکہ آنے والا اپنی آمد کا بتائے، اور ضروری نہیں کہ گھر میں مہمان ہیں تو آج اجازت لے کر گھر میں جانا ہے۔ مینرز بھی کوئی چیز ہوتی ہے، آپ کا اپنا گھر ہو یا چاہے کسی اور کا بھی، اور کہتے ہیں نا شروعات اپنے گھر سے کرنی چاہیے۔ وہ بھی زرمین شیخ تھی، مقابل کو لاجواب کر دینے والی۔ اس کی باتیں تینوں کو بہت شرمندہ کر گئی تھیں۔ غلطی تو سچ میں ان کی تھی۔ راحیل اپنی شرمندگی کم کرنے کے لیے حارث کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا، پر آواز کافی بلند تھی۔ مجھے یقین ہو رہا ہے ان کا تعلق ٹیچر کے گروہوں سے ہے، اور وہ بھی سخت قسم کے۔ اس سے پہلے کہ وہ اور بولتا، حارث نے اس کے پیٹ میں گونی ماری اور اسے چپ کروایا۔ چپ کرو تم، سچ میں غلطی ہماری تھی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے گھر میں داخل ہونے کا۔ اب تم چپ ہو کر کھڑے رہو۔ زرمین ان کی حرکتیں دیکھ کر اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تینوں شرمندہ تھے اور کچھ بولنے کے لیے سوچ رہے تھے کہ کاشان بولا، راحیل جاؤ حارث کو نیکسی میں لے جاؤ، سامان میں وہاں رکھ آیا ہوں۔ راحیل اور حارث تو وہاں سے جانے کے لیے تیار تھے۔ راحیل نے حارث کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف جاتے ہوئے بولا، ہماری طرف سے بھی معافی مانگ کر آنا اور تھوڑا جلدی آنا، کچھ حساب کتاب برابر کرنے ہیں تم سے۔ اس کی گھوریوں کی پرواہ کیے بنا اپنی بات مکمل کر کر جانے کے لیے مڑ گیا۔ زرمین نے بامشکل اپنی ہنسی پر قابو پایا اور ماحول کو بہتر بنانے کے لیے خود ہی بولی، کھانا بھجواؤں کہ چائے کے ساتھ کچھ بھجواؤں؟ کاشان منہ بنا کر بولا، میں سب کی طرف سے معذرت کرتا ہوں، ہماری غلطی تھی، ہمیں دھیان رکھنا چاہیے تھا، اور آپ مہمان نہیں ہیں، یہ آپ کا بھی گھر ہے، اور چائے کے ساتھ کچھ ہلکا پھلکا بھی۔ بنا پیچھے دیکھے کہہ کر باہر نکل گیا۔ زرمین نے ہنس کر سر جھٹکا اور چائے کا پانی رکھ کر مشتاق چچا کا نمبر ملانے لگی، جنہیں اس نے کوکونٹ پاؤڈر لینے بھیجا تھا۔ کپ کیک کا امیزہ وہ تیار کر چکی تھی، بس کوکونٹ پاؤڈر ڈال کر بیک کرنے تھے۔ پیزا ہٹ سے واپسی پر راحیل اور کاشان کو آفس سے فون آ گیا تھا اور ایک ارجنٹ میٹنگ کے سلسلے میں انہیں 2 دن کے لیے لاہور جانا پڑا، اسی لیے کاشان اور زرمین کا سامنا نہ ہو پایا۔ آج ان کی واپسی تھی اور حارث بھی آج ہی پاکستان آ رہا تھا، اور اتفاق سے دونوں کی فلائٹ کچھ وقت کے فرق سے آگے پیچھے ہی تھی۔ حارث شادی کی شاپنگ کی وجہ سے نکاح سے 4 دن پہلے آ رہا تھا، جبکہ تیمور خان اور پلوشہ بیگم نے نکاح کے دن ہی آنا تھا۔ کیا ہوا فاطمہ، اداس کیوں بیٹھی ہو؟ آپی، میری وجہ سے ہم اس ہفتے لاہور نہیں جا سکے، کاش میں نہ گرتی اور بابا کے علاج میں اور دیر نہ ہوتی۔ ارے ایسا نہیں ہے گڑیا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ابھی جانا ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ چلو اب اپنا موڈ ٹھیک کرو، دیکھو کتنا پیارا موسم ہو رہا ہے۔ بس کرے آپی، یہ اچھا موسم ہو رہا ہے کوئی؟ فاطمہ منہ بنا کر بولی، آپی ہم اس گاؤں میں کیوں رہتے ہیں، آپ بھی پڑھی لکھی ہو اور میں بھی میٹرک کر چکی ہوں، 2 زمینیں ہیں ہمارے پاس، بیچ کر پشاور چلتے ہیں، میں وہیں کسی اچھے سے کالج میں داخلہ لے لوں گی، کیسا؟ اس کی بات پر ہمنا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر آرام سے بولی، فضول باتیں نہ کیا کرو، آرام سے باہر آؤ، صحن گندا ہو رہا ہے، صاف کرو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اسے پیار کر کے وہ باہر نکل گئی۔ فاطمہ منہ بسور کر رہ گئی، پتہ نہیں آپی کو کیوں اتنی محبت ہے اس گاؤں سے، 1 گھنٹے کے فاصلے پر اتنا حسین شہر ہے، پر انہیں کوئی سمجھائے۔ فاطمہ بڑبڑاتی ہوئی صحن صاف کرنے لگی، بس کرو تم دونوں۔ آخر حارث تنگ آ کر بول پڑا، نہیں حارث، تو نہیں جانتا یہ کتنا بڑا گھٹیا انسان ہے، پوری کہانی سنا دی پر بتایا نہیں زرمین وہی لڑکی ہے، اور آج آتے ہوئے بھی نہیں بتایا۔ کاشان کا ہنس ہنس کر برا حال تھا اور اب بھاگ بھاگ کر اسے سانس بھی چڑھ گیا تھا، تبھی ہاتھ اٹھا کر صلح کرنے والے انداز میں بولا، اچھا یار اب ذرا رک اور میری بات سن۔ تک تو راحیل بھی گیا تھا تو فوراً صوفے کے پیچھے بیٹھ گیا اور بولا، ہاں بول یار، میں نے سوچا تھا تجھے سرپرائز دوں گا اور تیرا ری ایکشن دیکھ کر محظوظ ہوں گا، پر مجھے کیا پتا تھا یہ سب اس طرح ہوگا، کاشان نے بے چارگی سے کہا۔ اس کی بات پر راحیل اس کو منہ کھلے دیکھتا رہا، پھر دونوں قہقہ لگا کر ہنس پڑے اور حارث نے بے سکون کا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے سامنے دیکھا، جہاں مشتاق چچا چائے کے ساتھ لوازمات سے سجی ہوئی ٹرالی اندر لا رہے تھے۔ ساری چیزیں ٹرالی میں اچھے سے سیٹ کر کے زرمین نے مشتاق چچا کو دیں اور پھر اپنے اور دادا جان کے لیے چائے نکالنے لگی۔
اور سوچ رہی تھی آج دادا جان کتنی گہری نیند سوئے ہیں، شور سے بھی نہیں اٹھے۔ زرمین بیٹا یہ لے جاؤں اور تو کچھ نہیں رکھنا؟ مشتاق چچا اس کے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ زرمین بیٹا انہوں نے دوبارہ بلایا۔ جی چچا۔ بیٹا کیا سوچ رہی ہو؟ میں پوچھ رہا تھا یہ لے جاؤں، کچھ اور تو نہیں رکھنا؟ کچھ نہیں چچا، بس سوچ رہی تھی آج دادا جان کتنی گہری نیند سوئے تھے کہ اثر کے لیے بھی میں نے اٹھایا ہے ابھی، اور ہاں لے جائیں، کچھ اور نہیں رکھنا۔ اور ہاں بیٹا آج صاحب بہت گہری نیند سوئے ہیں، کہتے ہیں نا جب انسان بے فکر ہر فکر سے آزاد ہو تو سکون کی نیند آتی ہے۔ جب سے لاہور تھی میں نے کبھی انہیں اتنی گہری نیند سوتے نہیں دیکھا، لیکن جب سے آپ آئی ہو میں نے ان کے چہرے پر عجیب سا سکون اور اطمینان دیکھا ہے۔ زرمین بس اتنا ہی کہہ پائی، شاید کہیں نہ کہیں یہاں بھی اسی ہی کی خود سری کی غلطی تھی۔ زرمین دادا جان کو چائے دے کر واپس کچن میں اپنی چائے لینے آئی تو باہر سے گاڑی کی آواز سن کر زرمین نے جلدی سے پانی 2 گلاسوں میں ڈالا اور باہر کی طرف بڑھی۔ ہبا زرمین کو دیکھتے ساری اونچی آواز میں بولی، اللہ لڑکی تم جنتی ہو قسم سے، کہتے ہوئے پانی کا گلاس پکڑا۔ نیلم بیگم نے بھی مسکرا کر پانی کا گلاس لیا اور اس کے سر پر پیار کر کے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ یا اللہ تیرا شکر، ہبا نے پھر اونچی آواز میں کہا اور گلاس زرمین کو پکڑا دیا۔ آہستہ بولو لڑکی، یہ نہ ہو تمہاری آواز سن کر حارث بھائی فوراً یہاں آ جائیں اور 4 دن کے بعد کے بجائے آج ہی نکاح کر لیں۔ زرمین کی اطلاع نے ہبا کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا مطلب؟ اس سے پہلے زرمین کوئی جواب دیتی نیلم بیگم کی بات نے وضاحت کر دی، حارث وغیرہ آ گئے ہیں؟ جی ماما جان وہ لوگ آ گئے ہیں، چائے بھجوا دی ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی لاؤں؟ ہبا کا چہرہ شرم سے لال ہو رہا تھا۔ تم بیٹھو میں لے کر آتی ہوں، اب ہم اتنے بھی ظالم نہیں، اتنی ننھی سی جان سے اتنا کام کروائیں، اور دادا جان کے کمرے سے برتن میں خود لے آؤں گی۔ اس کے جانے کے بعد زرمین اور نیلم بیگم دونوں مسکرا پڑے۔ مجھے بھی لے جاتے ساتھ، میں اتنا بور ہوئی۔ زرمین نیلم بیگم کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، بس زرمین ہم صبح 10 بجے گئے تھے، تم سوئی ہوئی اتنی پیاری لگ رہی تھی، میرا دل نہیں کیا تمہیں جگاؤں۔ ویسے بھی سردار صاحب نے اتنی مشکل سے اجازت دی تھی اور ہدایت دی تھی کہ اثر تک واپسی ہو جائے، وہ بھی ہبا کے ڈریسز کا معاملہ نہ ہوتا تو سردار صاحب نے بھی اجازت نہ دینی تھی۔ اور دیکھو ذرا دن اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں، 5 بجنے والے ہیں اور مغرب ہونے والی ہے۔ اچھا ہو گئی ساری شاپنگ کمپلیٹ؟ ہاں اللہ کا شکر ہے آج سارے کام نپٹا کر آئی ہوں، ورنہ مجھے کیا شوق ہے دوپہر میں بازاروں میں گھوموں۔ ہاں یہ تو ہے، بس اب کل تمہیں لے کر چلوں گی، اپنی مرضی کی شاپنگ کر لینا۔ ارے نہیں ماما جان میرے پاس ہیں بہت سے کپڑے، کچھ تو ابھی یہاں آنے سے پہلے بنائے تھے۔ ارے ایسے ہی نہیں، آخر ہبا کی بہن ہو اور دن کتنے رہ گئے ہیں، کل سب چلیں گے، میں تمہاری شاپنگ خود کرواؤں گی، اور کاشان حارث کی بھی، ویسے بھی پرسوں زرگل کی فیملی آ جائے گی۔ زرش کہہ رہی تھی ممانی مایوں اور نکاح سے پہلے دونوں دن ڈھولکی ہونی چاہیے، بہت پیاری بچی ہے ماشاءاللہ سے، چھوٹی سی عمر میں گھر کی ساری ذمہ داری سنبھال رکھی ہے۔ بات کرتے کرتے ان کی نظر زرمین کے پاؤں پر گئی۔ ارے یہ کیا ہوا، کچھ لگا تھا اور تم نے صاف بھی نہیں کیا، زخم دیکھو خون کتنا جم گیا ہے۔ ابھی ان کی بات سن کر زرمین نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا جہاں خون جم چکا تھا۔ اس وقت بیلن زرمین کے پاؤں کے ناخن پر لگا تھا جس کی وجہ سے ناخن ٹوٹ گیا تھا، پر اس نے دھیان ہی نہیں دیا کہ خون بھی نکل رہا ہے۔ وہ بیلن ہاتھ سے گر گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا بولے، جھوٹ وہ بول نہیں سکتی تھی اور سچ وہ بتانا نہیں چاہتی تھی، تو بات ادھوری بتا دی۔ زرمین بیٹا دیکھ کر کام کیا کرو نا، اور پھر لاپرواہی، کچھ لگا لیا ہوتا۔ جاؤ پہلے اسے پیروڈین سے صاف کرو، پھر کوئی ٹیوب لگا لینا یا بینڈیج لگا لینا، ٹھیک ہے؟ میں ہبا کو دیکھتی ہوں کہاں رہ گئی، ضرور بابا جان کے پاس بیٹھی اپنی آج کی پوری داستان سنا رہی ہوگی۔ تمہاری چائے ہبا کے ہاتھ ہی بھجوا دیتی ہوں اور تم آرام کر لو، رات کھانے پر ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ زرمین ان کے پیار اور شفقت پر پیار بھری نظروں سے انہیں دیکھتی رہی اور پھر اپنے اور ہبا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ قسم سے یار مزہ آ گیا، چائے بھی کمال تھی اور یہ ساری چیزیں بھی، اف کپ کیک بھی کمال تھے، اور یہ نگیٹس اور یہ کباب تو مزہ آ گیا قسم سے۔ یہ جملہ راحیل کوئی 25 بار تو بول چکا تھا۔ بس کرو پیٹو اور نہیں ملنے والا، کاشان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر راحیل نے گھور کر اسے دیکھا تو جیسے کنجوس دوست سے اور امید بھی کیا ہو سکتی ہے۔ میں کنجوس؟ کاشان نے حیرانگی سے کہتے ہوئے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ جی آپ، یا اللہ میرے جیسا کنجوس اس دنیا کے ہر آدمی کو بنانا، اور سب سے پہلے اس راحیل کو، آمین۔
راہیل کا کہکا بے ساختہ تھا۔ اف بس کرو تم دونوں دوست کم اور دشمن زیادہ لگتے ہو۔ شکر ہے تم دونوں لڑکے ہو، اگر لڑکیاں ہوتے تو اللہ ہی مالک تھا۔ حارث ان کی نوک جھوک سے محسوس ہوتے ہوئے بولا۔ بس بیٹا، 4 دن ہے تیرے پاس بھی آزادی کے۔ وہ کیا کہتے ہیں، جینے کے ہیں 4 دن۔ او ہو باقی ہیں بیکار دن۔ بس کر راہیل، کتنی گندی آواز ہے تیری، اف میرے کان، کاشان نے بھرپور اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ راہیل منہ بنا کر بیٹھ گیا، جبکہ حارث کا ہنس کر برا حال تھا۔ اچھا حارث، میں اور راہیل ذرا آفس کے کام سے جا رہے ہیں، تم اتنی دیر آرام کر لو۔ جب تک تایا جان اور تائی جان نہیں آتے تب تک میں اور راہیل تمہارے پاس ہی رہیں گے۔ ویسے بھی سب مردوں کے رہنے کا انتظام انیکسی میں ہی کیا گیا ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، حارث نے مسکرا کر کہا، اور ہاں خبردار، جو تم انیکسی سے باہر گئے، میں باہر مشتاق چچا کو بٹھا کر جاؤں گا۔ راہیل نے حارث کو کہتے ہوئے کاشان کو دیکھا، جب مسکرا کر باہر نکل گیا۔ کیا راہیل، تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ ہاں بالکل نہیں ہے، راہیل نے فوراً جواب دیا۔ چلو نہیں ہے تو نہ سہی، حارث کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ راہیل منہ کھولے اسے جاتا دیکھتا رہا، اور اب کاشان کے مسکرا کر باہر جانے کا مطلب سمجھ آ گیا تھا۔ اوہ یعنی بچہ ٹکر کا ہے، چلو آ کے دیکھتے ہیں۔ ہائے لڑکی، یہ کیا کر لیا؟ ہبا جو چائے لے کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی، زرمین کو پاؤں پر بینڈیج لگاتا دیکھ کر بولی۔ کچھ نہیں یار، بس بیلن ہاتھ سے گر گیا تھا اور پاؤں پر لگ گیا۔ یار دیکھ کر کام کیا کرو نا، زیادہ زور سے تو نہیں لگا اور درد تو نہیں ہو رہی؟ بتاؤ مجھے، بلکہ دکھاؤ اپنا پاؤں، میں دیکھوں ذرا۔ ارے نہیں ٹھیک ہوں یار، میں اتنی فکر نہ کرو۔ زرمین کو ہبا پر بے تحاشا پیار آیا۔ اچھا مجھے چھوڑو، یہ بتاؤ، آج کا دن تو بس سمجھو گیا اور کل کے دن کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ پرسوں پہلی ڈول کی ہے۔ ہائے کیسا لگ رہا، دل میں کچھ ہو رہا۔ زرمین شرارت کے موڈ میں تھی۔ یار زینی، سچ بتاؤں خوش بھی ہوں اور ڈر بھی لگ رہا ہے۔ ارے ڈر کیوں لگ رہا ہے، تم تو تیمور انکل کے گھر پورے 7 سال گزار کر آئی ہو۔ ہاں پر انگلینڈ میں تو صرف میں تایا جان اور تائی جان کے ساتھ ہوتی تھی، وہ تو خود پڑھنے کے لیے آسٹریلیا میں تھے۔ وہ کون؟ زرمین سمجھ گئی تھی، پھر بھی جان بوجھ کر ہبا کو تنگ کرنے کے لیے کہا تھا، تاکہ وہ فضول کی سوچوں کو دماغ سے نکال دے، اور اس کی توقع کے مطابق ہبا ٹماٹر کی طرح لال ہو گئی تھی اور پاس پڑا کشن زرمین کو دے مارا۔ زرمین کا ہنس کے برا حال ہو رہا تھا اور ہبا کا بس نہیں چل رہا تھا کوئی چیز ملے اور زرمین کے منہ پر دے مارے۔ اوف لڑکی، تم کتنا شرما رہی ہو، اتنا نہ شرماؤ، میں سامنے بیٹھی ہوں، آپ کے وہ نہیں۔ زرمین نے وہ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہبا نے کھا جانے والی نظروں سے زرمین کو دیکھا اور دوسری طرف منہ کر کے چائے پینے لگی۔ زرمین مسلسل ہنس رہی تھی۔ گاڑی میں نصرت فتح علی خان کی آواز گونج رہی تھی۔ ایسا دیکھا نہیں خوبصورت کوئی، جسم جیسے اجنتا کی مورت کوئی، جسم جیسے نگاہوں میں جادو کوئی، جسم نغمہ کوئی، جسم خوشبو کوئی، جسم جیسی مچلتی ہوئی راگنی، جسم جیسی مہکتی بجھی چاندنی، جسم جیسی کہ کھلتا ہوا ایک چمن، جسم جیسی کہ سورج کی پہلی کرن۔ حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں، آفری آفری، تو بھی دیکھے اگر تو کہے ہم نشیں، آفری 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 آفری۔ راہیل نے ہاتھ بڑھا کر میوزک بند کر دیا۔ کیا ہوا، کیوں بند کیا؟ کاشان نے حیران ہو کر پوچھا۔ یار میں بہت پریشان ہوں، تجھے اپنی پڑی ہے، راہیل خفا خفا لہجے میں بولا۔ ارے کس چیز کی پریشانی، ابھی تو اتنا کھا کر آیا ہے، ویسے ماں بدولت کیوں پریشان ہے؟ آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، نہ کہ خود ہوتے ہیں۔ راہیل نے مصنوعی غصے سے اسے دیکھا۔ کر لی بکواس تم نے، اب میری سن۔ یار مجھے جلال الدین اکبر سے ڈر لگ رہا ہے۔ کاشان نے فوراً بریک لگائی۔ خدا کا واسطہ ہے راہیل، یہ لفظ اس کے سامنے نہ بول دینا، جلال الدین اکبر نے تو انارکلی کو دیوار میں چنوایا تھا، پر زرمین تمہیں قبرستان میں چنوائے گی۔ کاشان نے اسے ڈرانا چاہا۔ ہائے یار، حسین لڑکیوں کا تو کام ہی یہ ہے، حسین لڑکوں کو قبرستان میں چنوانا۔ راہیل ساتھ ہی شوق ہوا۔ فضول باتیں کوئی تم سے کرنا سیکھے، اب کام کی بات بولو۔ راہیل بھی سنجیدہ ہوا اور بولا۔ یار سچ میں زرمین سے ڈر لگ رہا ہے، دونوں ملاقاتیں ہی کچھ ایسی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی ہمارے بارے میں۔ اس کی بات پر کاشان ہنس پڑا۔ ہاں اور دونوں بار غلطی بھی ہماری ہی تھی۔ ہاں تبھی تو اب مائیوں پر سمن کی فیملی کو زرمین سے ملواؤں گا تو۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ جو کہنا چاہ رہا تھا کاشان سمجھ گیا۔ یار پریشانی والی بات نہیں ہے، وہ ایک سمجھدار لڑکی ہے۔
اور ہم اسے معذرت بھی کر چکے ہیں، اور اگر اس نے ہماری معذرت قبول نہ کی ہوتی تو اپنے پاؤں پر لگنے والی چوٹ کی وجہ سے سب کو بتا چکی ہوتی۔ اور جہاں تک تمہارا تعلق ہے، جب تک تم فضول گوئی سے اجتناب کرو گے تو سب ٹھیک رہے گا، لیکن جہاں تمہاری زبان بے قابو ہوئی، پھر جو ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے، سمجھے؟ اپنی اتنی لمبی بات کے جواب میں راہیل کی خاموشی کاشان کو حیرتوں کے سمندر میں لے گئی۔ کاشان نے گاڑی کی رفتار ہلکی کر کے راہیل کو دیکھا، جو ہینڈ فری لگا کر مزے سے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، جس کا مطلب تھا اس نے کاشان کی آخری بات نہیں سنی۔ کاشان کا دل کیا چلتی گاڑی سے راہیل کو نیچے پھینک دے، پر صبر کے گھونٹ پیتا گاڑی چلاتا رہا۔ دادا جان، ہبا نے بتایا آپ کھانا نہیں کھا رہے، تو میں آپ کے لیے دودھ لائی ہوں، یہ پی لیں، اور جب تک آپ یہ نہیں پئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ زینی، میرا بالکل دل نہیں کر رہا، لے جاؤ اسے۔ ایسے ہی دل نہیں کر رہا؟ میرے سے زیادہ یہ کتاب عزیز ہے آپ کو، میرے بھوکے رہنے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے پھر، آپ یہ دودھ نہیں پئیں گے، اور بس یہ کتاب بھی پڑھیے گا۔ بس ٹھیک ہے دادا جان، پتہ چل گیا آپ کی محبت کا مجھے۔ ہاں ہاں ہاں، بہت تیز ہو گئی ہو تم، بند کرو مجھے بلیک میل کرنا۔ لاؤ دو، میں پی لیتا ہوں، ابھی گرم ہے۔ تم جا کر کھانا کھاؤ، ہبا وغیرہ انتظار کر رہے ہوں گے، اور مشتاق کو بھیج کر برتن منگوا لینا، مجھے اس سے بات بھی کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے؟ دادی اماں، تمہیں بعد میں بتاؤں گا، ابھی جاؤ۔ اچھا، ٹال رہے ہیں، چلیں نہ بتائیں، میں خود پتہ لگا لوں گی، اور مسکرا کر باہر چلی گئی۔ آج تو کھانے کی کچھ الگ ہی بات ہے، وہ اسی لیے بابا جان، آج کا کھانا کسی خاص بندے نے بنایا ہے، ماما جان نے نہیں، ہبا نے اپنی مسکراہٹ چھپا کر سنجیدگی سے کہا، اور آنکھ مار کر زرمین کو چپ رہنے کا کہا۔ نیلم بیگم چپ کر کے کھانا کھا رہی تھیں، وہ سمجھ گئی تھیں سب کا مذاق کا موڈ ہے، اور سردار خان بھی بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے ہیں۔ ہاں ہبا بیٹا، تبھی میں کہوں آج کھانا کسی اناڑی نے بنایا ہے، نہ تو ہماری زرمین بیٹی ایسا کھانا بناتی ہے، اور نہ ہماری بیگم ایسا کھانا بناتی ہیں۔ سردار خان کی بات پر نیلم بیگم مسکرا پڑی اور زرمین کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ کیا مطلب بابا جان؟ کھانا اچھا نہیں بنا؟ میں نے اتنی محنت سے بنایا تھا۔ ہبا رو دینے کو تھی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ میرا مطلب ہے نا، اس کھانے میں زرمین جیسا مزہ ہے، اور نہ ہی نیلم بیگم کے کھانے جیسا، اس میں کچھ مختلف ہے، میری اناڑی بیٹی کی محنت کا ذائقہ ہے، اور میری پیاری سی بیٹی نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے۔ بابا جان، سردار خان اس کی بات کاٹ کر بولے، جی جی مجھے پتا ہے، میں اس دنیا کا سب سے اچھا باپ ہوں، بالکل ذات سر درم بابا جان۔ آئی لو یو بابا جان۔ سردار خان مسکرا پڑے۔ اچھا بتاؤ، آپ کی ساری تیاریاں اب مکمل ہیں نا؟ جی بابا جان، آج سب نپٹا کر آئے ہیں۔ اور زرمین، آپ کب کرو گی اپنی شاپنگ بیٹا؟ بابا جان، میں نے ماما کو بھی بتایا ہے، مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے، پشاور آنے سے 2 مہینے پہلے میری ایک بیسٹ فرینڈ کی شادی تھی، وہ میں اٹینڈ کر کے آئی ہوں، اور اس کی شادی کے لیے میں نے شاپنگ کی تھی، سارے کپڑے نئے ہیں، اگر ضرورت ہوگی تو میں آپ کو خود بتا دوں گی بابا جان، میری بہن کے شادی میں کیا کسی سے کم لگوں گی؟ زرمین نے مسکرا کر کہا، چلو آپ کہہ رہی ہو تو مان لیتے ہیں، پر نیلم بیگم آپ پہلے زرمین کے کپڑے دیکھ لینا، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے میری پیاری بیٹی کی تیاری میں۔ نیلم بیگم نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا اور زرمین سے پوچھا، اب پاؤں کی چوٹ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے اب ماما جان۔ کیا ہوا ہے پاؤں پہ؟ سردار خان نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں بابا جان، بس چھوٹی سی چوٹ لگی ہے۔ بیٹا درد تو نہیں ہو رہا؟ کھانا کمرے میں منگوا لینا تھا، اب ٹھیک ہونا۔ زرمین نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ پتہ نہیں سردار خان اور کیا کیا بات کرتے رہے، پر ان کا فکر مند لہجہ زرمین کو ماضی کی کسی یاد میں لے گیا تھا۔ اللہ بابا جان، دیکھیں نا کتنا خون نکل رہا ہے، کیا ہوا میری بیٹی کو؟ کیسے لگی چوٹ؟ کس نے کہا تھا کام کرو؟ بابر شیخ زرمین کے ہاتھ پر لگے کٹ پر بینڈیج لگاتے ہوئے بولے، یہ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہے نا، مجھ معصوم سی جان پر ظلم کرتی ہیں، انہوں نے کہا تھا یہ سیب کاٹو۔ ہچکیاں لیتے ہوئے زرمین نے اپنے بابا جان، دوست اور سب سے زیادہ مہربان انسان کو بتایا۔ زرمین، زرتشا سخت لہجے میں اسے ٹوکا، انہیں اس کا اس طرح مخاطب کرنا ناگوار گزرا تھا۔ چھوٹا سا کٹ ہے، اتنا بویلا کیوں مچا رہی ہو؟ اور یہ کون سا انداز ہے ماں سے مخاطب ہونے کا؟ اور آپ بھی اسے منع نہیں کر رہے؟ زرتشا کی ڈانٹ سے زرمین کی ہچکیوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ بس کریں زرتشا آپ، ایک تو اسے چوٹ لگی ہے اور آپ اسے اور ڈانٹ رہی ہیں، اور کیا ضرورت ہے ابھی سے اسے کچن کے کاموں میں لگانے کی؟ ابھی چھوٹی سی عمر ہے میری گڑیا کی، آپ اس کی بھیجا طرفداریاں نہ کیا کریں، میٹرک میں آ گئی ہے اور کوئی کام نہیں کرتی،
جب میں میٹرک میں تھی تو میں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ پورا گھر سنبھال لیا تھا، اور میں بھی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، پر ماما نے مجھے سب سکھایا۔ اگلے گھر جانا ہے اس نے، وہاں ایسے چونچلے نہیں چلتے، ہلکی سی چوٹ لگی ہے، وقت کا کیا پتا کیسا ہو اور ہماری بیٹی کو کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے میں چاہتی ہوں اسے سب آتا ہو۔ کیا ہو گیا ہے زرتشا، آپ بینا کہاں کی بات کہاں لے جاتی ہیں؟ ابھی چھوٹی ہے میری بیٹی، سیکھ لے گی جب وقت آئے گا۔ چلو بابا کی جان، بابا آپ کو آئس کریم کھلاتے ہیں، اور زرمین کو وہ لے کر باہر چلے گئے۔ زرتشا سوچ کر رہ گئی، پتہ نہیں یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے دور اندیشی اچھی ہوتی ہے، پر کون جانتا ہے جو کام زرتشا دور اندیشی کے ڈر سے زرمین کو سکھانا چاہتی تھی، وہ سب کام وقت بہت اچھے سے زرمین کو سکھا دے گا۔ پر کون جانتا تھا۔ لڑکی کہاں غائب ہو گئی؟ رات یہیں گزارنی ہے کیا؟ ہبا کی آواز پر زرمین چونکی، وہ اکیلی کھانے کی میز پر بیٹھی تھی۔ ہبا نے کچن سے پھر آواز لگائی، زرمین کھانا ختم کر کے کچن میں برتن لے آؤ، میں اتنی دیر باقی برتن دھوتی ہوں۔ ہائے بس آج کا دن، پھر کل سے آزادی۔ شکر ہے ماما جان کو احساس ہوا اور شادی کے لیے کام والی رکھ لی، ورنہ مجھے لگتا تھا شادی پر بھی ہم تیار ہو کر کام کر رہے ہوں گے اور دلہن کی تصویر بنائی جائے گی برتن دھوتے ہوئے۔ ویسے کتنا یونیک ہوتا نا، دلہن برائڈل ڈریس میں کچن میں کھڑی برتن دھو رہی ہوتی، لیکن شکر سب کو احساس ہوا میرا۔ اور ہاں، آتے ہوئے ذرا مشتاق چچا کو کہنا انیکسی سے برتن لے آئے، وہاں تو کسی کو توفیق نہیں ہونی، کھانا کھا لیا ہے تو برتن بھی بھیج دیں، پر نہیں آئے بڑے نواب۔ ہبا اپنی ہی جول میں بولی جا رہی تھی۔ زرمین نے ہنس کر اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا اور اپنے برتن اٹھا کر کچن کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی ہبا جتنی تیز زبان چلا رہی ہے، ہاتھ اتنے ہی آہستہ چلا رہی ہوگی۔ گھر میں خوب گہما گہمی تھی۔ 2 دن بعد ہبا کا نکاح اور مایوں تھا، اور آج ہبا کی پہلی ڈھولکی تھی۔ اندر سے لڑکیوں کے گانے اور ہنسنے کی آوازیں انیکسی تک آ رہی تھیں۔ یار یہ ظلم ہے ہم پر، راحیل نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں، اور یہ سمن وغیرہ کہاں ہیں؟ کاشان نے مسرور سے انداز میں پوچھا۔ کیا مطلب وہ کیوں؟ اندر آتی، اتنی رونق ہے اور ہم یہاں باہر بیٹھے ہیں، یہ کیا کھلا تضاد نہیں؟ اس کی بات پر کاشان مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ نہیں بالکل بھی نہیں، کیونکہ ڈھولکی خالصتاً عورتوں کا فنکشن ہوتا ہے، ہمارا کیا کام وہاں؟ اللہ لڑکے شرم کرو، اتنی پیاری پیاری لڑکیوں کو عورتیں کہہ رہے ہو، اور میں بھی کس کو کہہ رہا ہوں؟ صدا کا آدم بیزار ہے یہ بندہ۔ کیوں حارث، ٹھیک کہا نا؟ اس سے پہلے حارث بولتا، راحیل پھر بول پڑا، بلکہ یہ سب حارث تیری وجہ سے ہی ہوا ہے، پابندی لگانی تھی نا تو صرف تجھ پر لگاتے، پر ہم بیچاروں پر بھی لگ گئی، تیری نگرانی کریں اور اتنے حسین منظر کو، میرا مطلب فنکشن کو چھوڑ دیں۔ اوف راحیل جب کر تو، اور میں تم سے پوچھ رہا ہوں سمن کہاں ہے؟ اور ایک بات تو بتاؤ، سمن تو اندر نہیں ہے؟ تمہیں اندر جانے کی اتنی آگ کیوں لگ رہی ہے؟ آنے دو سمن کو، بتاتا ہوں، تمہاری لگامیں وہی کھینچے گی۔ ہا 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 یار میں تو مذاق کر رہا تھا، اور سمن آج نہیں آئے گی، علی بھائی کسی کام سے لاہور گئے ہیں مراد بھائی کے پاس، کل تک آ جائے گی تو کل آئے گی، ورنہ مایوں پر تو پکا سب نے آنا ہے۔ اچھا، کاشان مصروفیات کی وجہ سے مختصر جواب دے رہا تھا۔ کتنا کام رہ گیا ہے کاشی، بتاؤ ہم بھی تو کچھ کر دیں، کب سے فارغ بیٹھے ہیں؟ کب سے چپ بیٹھے، شبریز نے کہا۔ ہاں یار بتاؤ ہم بھی کچھ کریں، حارث ابھی آگے بڑھا، نیکی اور پوچھ آ جاؤ یار، چل راحیل سوگ سے باہر نکل اور آ کر کام کر ہمارے ساتھ، بس یہ 50 کارڈ رہ گئے ہیں، حارث ایسا کرو تم ان پر نام لکھو، اور تم شبریز سب میں مہندی اور بارات کا کارڈ ڈالو، اور میں ولیمے کا کارڈ ڈالتا ہوں، جن جن کو بلانا ہے، اور محترم راحیل صاحب آپ بس اس لسٹ میں سے ان کا نام کاٹ دینا جن کا کارڈ تیار ہو جائے، ٹھیک ہے؟ چلو لڑکو شروع ہو جاؤ اب۔ مس ہمنا آپ نے بتایا نہیں، آپ کے والد کے ساتھ کچھ ہوا تھا ماضی میں جو ان کی ایسی حالت ہے، ہمیں جب تک ساری تفصیل نہیں پتہ چلے گی تب تک ہم اس کیس پر کوئی کام نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم یہ کیس لیں گے، یہ بہت رسکی ہے میڈم، ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کامیابی کے چانس صرف 40% ہیں، پر تب جب ہم آپ سے سب کچھ سچ سچ جان لیں۔ ڈاکٹر مبین نے ہمنا اور فاطمہ دونوں کو دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھی تھیں۔ ڈاکٹر مبین کو الجھن ہونے لگی، سامنے بیٹھی دونوں لڑکیوں کی چپ ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ ایک لڑکی جو 15 سے 16 سال کی لگتی تھی بار بار کچھ بولنے کے لیے لب کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ دوسری لڑکی جو کہ 23 سے 24 سال کی لگتی تھی کسی سوچ میں گم تھی۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو وہ لوگ ڈاکٹر سے چھپا رہے تھے؟ کیا کوئی نیا راز؟ پر کون جانے۔ اٹھ جاؤ ہبا، قسم سے کتنا سوتی ہو تم؟
हद हो गई, अब उठ भी जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज निकाह है तुम्हारा, हारिस भाई के वालिदैन भी पहुंच जाएंगे कुछ देर तक। हिबा टस से मस ना हुई। ठीक है ना उठो, कल तो बहुत शोर मचाया हुआ था। हाय ज़रमीन, मुझे डर लग रहा है, मेरी जान निकल रही है। अब गधे घोड़े बेचकर सो रही हो। ज़रमीन उसे उठा उठा कर थक गई थी। डर का नींद से क्या ताल्लुक मेरी जान, नींद तो सूली पर भी आ जाती है। हिबा हल्की सी आंखें खोलकर बोली। ज़रमीन ने घूरकर हिबा को देखा। अच्छा अच्छा, अब घिर को ना, उठ रही हूँ। जान लोगी क्या बच्ची की? एक तो तुम पूरी मम्मा जान पर गई हो, उठाकर ही सांस लेती हो। हिबा जमाई रुकते हुए बोली। चलो अब वॉशरूम में जाओ, 10 मिनट हैं तुम्हारे पास, फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लाती हूँ। फिर तुम्हें मेहंदी भी लगानी है, 4 बजे निकाह है, इतने काम हैं और तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है। 1 मिनट, अभी क्या टाइम हुआ है? अपने फ़ोन से टाइम देखकर हिबा ने चौंकते हुए पूछा। कहीं मेरे फ़ोन का टाइम तो ख़राब नहीं हो गया? अभी 9 बजे हैं, ज़रमीन ने इत्मीनान से बताया। हिबा चीख उठी। ज़रमीन की बच्ची, मैं सुबह 6 बजे सोई थी। ज़रमीन उसकी बात को मजाक का रंग देते हुए बोली। अभी तो मेरी कोई बच्ची नहीं है। हाँ, जब हो गई तो उसकी खाला को सबसे पहले बताऊंगी। और ड्रामे ना करो, मैं भी तुम्हारे साथ ही सोई थी। ज़रमीन बिना उसके जवाब का इंतज़ार किए बाहर की तरफ भाग गई। जैनी, तुम्हें अल्लाह पूछेगा। हिबा ने ज़ोर से हाँक लगाई। डोंट वरी डियर, अल्लाह ने सबको ही पूछना है। 10 मिनट में मैं नाश्ता ला रही हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें ज़रा ख़ास पूछेंगे। देखना जालिम लड़की, मैं तुम्हारी शादी पर तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। हिबा मुंह में बुड़बुड़ाती हुई वॉशरूम में घुस गई। क्या हुआ काशान, कुछ परेशान लग रहा है तू? राहील काफ़ी देर से काशान को उलझा उलझा देख रहा था। आखिर पूछ लिया। नहीं यार, बस ऐसे ही, काशान ने बात बनाई। पता न यार, हिबा की वजह से परेशान है। काशान जानता था अब राहील जानकर ही सांस लेगा। अरे नहीं, मैं शबरेज़ की वजह से परेशान हूँ। तू जानता है वो कितना शौकीन मिजाज है, और कल से वो जिस तरह ज़मीन को देख रहा था। तुझे बुरा लगा है? राहील उसकी बात काट कर बोला। हाँ, लेकिन वो अगर कुछ गलत सोच रहा है तो इसके हक में अच्छा नहीं होगा। काशान ने पुरसोच अंदाज में कहा, जैसे खुद से बात कर रहा हो। और ज़रमीन को रात के 1 बजे टेरेस में खड़े होने की क्या ज़रूरत थी, और वो भी इतनी सर्दी में। दिसंबर का महीना है, कोई जून जुलाई का भी नहीं। काशान मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया। ये नहीं पता मुझे कि वो वहाँ क्यों खड़ी थी इतनी सर्दी में, पर अगर जलालुद्दीन अकबर को ज़रा भी शक हो गया तो बस शबरेज़ की खैर नहीं। यार राहील, मैं संजीदा हूँ, वो मेरा कज़न है और मैं उसे जानता हूँ। तो क्या तुम ज़रमीन को नहीं जानते? राहील ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। यार, उसे भी जानता हूँ, पर है तो वो एक लड़की ना, जितनी मर्जी बहादुर हो जाए। राहील ने कुछ सोचते हुए कहा। अच्छा, तो अब क्या करना है? बता नहीं, काशान ने कंधे उचकाते हुए कहा। उसके इस तरह कहने पर राहील जल कर रह गया। तुझे ज़रमीन अच्छी लगती है? काशान ने हैरत से राहील को देखा। तू पागल है बस, ये मेरी बात का जवाब नहीं है। अच्छा, यानी नहीं लगती अच्छी? राहील ने मुस्कुराते हुए कहा। काशान कुछ नहीं बोला और सामने दीवार को देखने लगा। कुछ देर की खामोशी के बाद राहील फिर बोला। नीलम आंटी से बात करता हूँ। किस बारे में? काशान ने नासमझी से उसे देखा। ज़रमीन और तेरी शादी के बारे में। राहील, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है और कुछ नहीं है। ये शादी बीच में कहाँ से आ गई? काशान ने झुंझलाकर पहलू बदला। अच्छा, मेरा दिमाग ख़राब हुआ है? राहील ने अच्छा पर जोर देकर कहा। जी हाँ, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। अगर मैं उससे हमदर्दी करता हूँ या उसकी फ़िक्र करता हूँ तो सिर्फ इंसानियत और हमारे ख़ानदान के बीच जो रिश्ता है इस वजह से। बस काशान पागल किसी और को बनाओ। किसी की परेशानी में परेशान होना, उसके लिए रो रो कर अल्लाह से दुआ करना, कोई उसे गलत नज़र से देखे तो बुरा लगता है। ये सिर्फ इंसानियत या हमदर्दी नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें पसंदीदगी भी शामिल है। तो मानो या ना मानो, वैसे भी बचपन का साथ है तुम लोगों का। बहुत अच्छी लड़की है, और तुमने खुद कहा था जब कोई पसंद आएगी उसके घर रिश्ता भेजूंगा और शादी करूंगा। और ये वक्त आ गया है, अब तुम भी उससे बात कर लो। और तुमने किसी न किसी से तो शादी करनी है। फिर उस इंसान से क्यों नहीं जिसके लिए दिल में मोहब्बत ना सही एक नर्म गोशा तो है ना। कुछ देर राहील को खामोशी से देखते रहने के बाद काशान बिना कोई जवाब दिए वहां से उठकर चला गया। राहील ने मुस्कुराते हुए काशान को जाते हुए देखा। मैं भी देखता हूँ तो कब तक इस सच्चाई को नहीं मानता। राहील ने दिल में सोचा और मुस्कुराकर अपने फ़ोन में किसी को मैसेज करने लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समन, जो अपने में मगन थी, एकदम राहील को सामने देखकर डर गई। जनाब, हम तो यहाँ पिछले 10 मिनट से खड़े हैं।
بس آپ ہی نظر کرم نہیں فرما رہی تھیں۔ راہیل نے شوق ہوتے ہوئے کہا، کبھی سیریس بھی ہو جایا کرو۔ اب بتاؤ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں وہاں ہونا چاہیے، بیچارے کاشان بھائی سارا کام اکیلے کر رہے ہیں۔ اف، ایک تو یہاں ہر کوئی کاشان کا ہمدرد ہے، مجھے لگتا ہے وہ سب پر جادو کرتا ہے، وہ بھی کالا جادو۔ راہیل، سمن نے گھور کر اسے شرم دلانا چاہی۔ اچھا اچھا، راہیل نے ہاتھ اٹھا کر کہا، مجھے کاشان نے ہی بھیجا ہے تم لوگوں کو لانے۔ اور بتاؤ مراد بھائی کیسے ہیں اور علی بھائی آ گئے ہیں واپس؟ مراد بھائی بالکل ٹھیک ہیں اور علی بھائی بھی آ گئے ہیں، میں بھی بس تیار ہونے جا رہی تھی۔ راہیل اس کی بات کاٹ کر بولا، کیا مطلب تم ابھی تیار نہیں ہوئی؟ مجھے تو تم تیار بھی لگ رہی ہو اور پیاری بھی۔ راہیل شرارت سے بولا۔ سمن نے گھور کر راہیل کو دیکھا اور دانت پیس کر بولی، میں تمہیں اس ماسی والے حال میں پیاری لگ رہی ہوں؟ سمن نے اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ وہ اس وقت سادے سے کاٹن کے سوٹ میں تھی، ساتھ لیدر کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور سر پر اونی ٹوپی۔ تم بہت چھوٹے ہو راہیل، سمن اپنا رخ موڑ کر بولی۔ ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، سچ ہے۔ اب جا کر تیار ہو جاؤ، تمہاری اور میری ابھی صرف منگنی ہوئی ہے، شادی نہیں، اور علی بھائی نے دیکھ لیا نا تو میری خیر نہیں۔ اس کی بات پر سمن مسکرا پڑی۔ ہاں تو غلطی تمہاری ہے، اندر جانا تھا، یہاں کیوں آئے؟ تمہاری یہی مسکراہٹ تپاتی ہے مجھے۔ اچھا بھلا میں علی بھائی اور مراد بھائی کو نکاح کے لیے منا چکا تھا، پر تمہارا ہی برا، میرا مطلب نیک خیال تھا کہ ابھی منگنی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور رشتہ نہ آئے۔ میں نے بالکل ٹھیک کیا، نکاح زیادہ دیر نہیں رکھنا چاہیے، اور میں اتنے لمبے نکاح کے حق میں نہیں تھی، اور آج 2 سال بعد تمہیں پھر یاد آ گیا ہے۔ لڑنا ہے کیا تو بتا دو، ورنہ جہاں 2 سال انتظار کیا ہے وہاں 1 سال اور کر لو۔ آج کل میں بہت غریب ہوں، اس لیے لڑنے کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے میرا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ لڑائی سے تمہاری غریب ہونے کا کیا تعلق؟ دیکھو تم سے لڑائی ہو گئی، پھر تم ناراض ہو گئی اور تمہیں منانے کے لیے کوئی تحفہ لانا پڑے گا، اور اب یہ فضول خرچی کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ سمن نے گھور کر راہیل کو دیکھا۔ وہ میرا مطلب ہے بازاروں میں گھومنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، راہیل نے سر گھساتے ہوئے کہا، کیونکہ بس 3 مہینے ہیں اب تمہارے پاس اور میرے پاس بھی، پھر لے آؤں گا بارات اور تمہاری ایک بھی نہیں سنوں گا۔ مراد بھائی اور علی بھائی سے میں بات کر چکا ہوں، اسی لیے اب کوئی فضول خرچی نہیں کر سکتا میں۔ سمن اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ مگر میں نے 3 سال مانگے تھے، یہ غلط ہے۔ کوئی غلط بات نہیں ہے، میں منگنی اتنے لمبے عرصے رکھنے کے حق میں نہیں ہوں، اور بحث ختم، میں اندر جا رہا ہوں، تیار ہو کر آ جاؤ۔ سمن منہ کھولے اسے اندر جاتا دیکھ رہی تھی۔ راہیل اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ راہیل نے جب آنکھ کھولی تو ماں کی ممتا سے محروم رہا۔ راہیل کی ماں اس کی پیدائش کے وقت خطرناک حد تک بی پی شوٹ کر جانے کی وجہ سے دم توڑ گئیں۔ راہیل نے جب ہوش سنبھالے تو بے پناہ پیار کرنے والے بابا اور ماں جیسی بہن کو پایا۔ پھر وقت گزرتا چلا گیا، وقت کب کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا، اور راہیل کی دوستی کاشان سے ہو گئی۔ راہیل کو کاشان کی فیملی سے بہت پیار ملا۔ راہیل نے اپنے آپ کو کاشان کی فیملی کا صرف ایک فرد سمجھنا ہی نہیں بلکہ بن کر بھی دکھایا۔ پھر پڑھائی کے سلسلے میں راہیل اور کاشان کو آسٹریلیا جانا پڑا، کیونکہ ان کا داخلہ آسٹریلیا کی یونیورسٹی میں ہو گیا تھا۔ لیکن راہیل باسط صاحب اور سعدیہ باجی کو اکیلے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے انہیں بھی ساتھ لے گیا، اور وہیں پر ان کی ملاقات سمن سے ہوئی، جو نہ صرف ان کے شہر سے تعلق رکھتی تھی بلکہ باسط صاحب کے ایک بہت پرانے دوست کی بیٹی بھی تھی۔ باسط صاحب کی صحت دن بدن گرنے لگی تھی اور سعدیہ بھی کافی پریشان رہنے لگی تھی، اور راہیل بھی کافی پریشان تھا۔ ایک دن کاشان راہیل اور سمن کے ساتھ بیٹھے کسی پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے کہ راہیل کی توجہ نہ پا کر کاشان نے پھر راہیل کو ٹوکا۔ کیا ہوا ہے راہیل، کیا کوئی پریشانی ہے؟ نہیں تو؟ پھر کاشان اور سمن کے زور دینے پر راہیل نے انہیں اپنی پریشانی کی وجہ بتا دی۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد سمن بولی، راہیل تم جانتے ہو میرے 2 بھائی ہیں، بڑے بھائی لاہور میں رہتے ہیں اور میں یہاں اپنے دوسرے بھائی کے پاس رہتی ہوں۔ میرے بڑے بھائی کا خیال ہے کہ علی بھائی کی شادی بھی ہو جانی چاہیے، اگر تم مناسب سمجھو تو، اور ہاں یہ نہ سمجھنا میں تمہاری بات سن کر کہہ رہی ہوں، مجھے سعدیہ باجی پہلی نظر میں ہی پسند آئی تھیں، اور میں لالا اور بھابھی سے بھی بات کر چکی ہوں، بس تم سے بات کرنی تھی پر سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے کروں، اسی لیے چپ تھی، پر آج اللہ نے خود ہی سبب بنا دیا۔ لیکن تم لوگ پٹھان ہو اور میں نے سنا ہے پٹھان لوگ اپنے خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے۔ ہاں لیکن ہماری سوچ ایسی نہیں ہے، ہم پٹھان ہیں کیونکہ ہم پشتو بولتے ہیں،
پر وہ ہماری زبان ہے، بس اس کے علاوہ ہم سب مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں۔ اب بتاؤ کب رشتہ لے کر آؤں؟ سمن کے والدین کی کار کے حادثے میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تب سمن میٹرک میں تھی۔ سمن کے 2 بھائی تھے، مراد اور علی۔ مراد کی شادی سمن کے والدین کی زندگی میں ہی ہوئی تھی۔ مراد اپنی بیوی کے ساتھ اپنی جاب کی وجہ سے لاہور میں ہی رہتا تھا۔ طارق صاحب اور رخسانہ کی موت کے بعد علی اور سمن پشاور میں اکیلے رہ گئے تھے، لیکن وہ اپنا گھر چھوڑ کر لاہور نہیں جانا چاہتے تھے، تو مراد نے بھی زور نہیں دیا۔ لیکن اس کا حل مراد نے علی کی شادی کی صورت میں نکالا، جسے علی نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ پہلے سمن کے ساتھ جائے گا اور جب وہ اپنی ڈگری لے گی پھر واپس آ کر شادی کرے گا۔ اور پھر علی اور سمن بھی آسٹریلیا آ گئے۔ اتفاق سے ان کا اور کاشان اور راحیل کا فلیٹ آمنے سامنے تھا، اور پھر یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ پرانی پہچان بھی نکل آئی۔ سچ میں دنیا گول ہے۔ سمن کو اس بات پر یقین آ گیا اور اس نے فوراً ہی مراد سے سعدیہ کی بات کی اور انہوں نے بھی رضامندی ظاہر کر دی، اور اس طرح پرانی دوستی رشتہ داری میں بدل گئی۔ پھر مراد اور آمنہ اور ان کا پیارا سا بیٹا حیدر آسٹریلیا آئے، اور سعدیہ باسط سعدیہ علی بن کر سمن کے گھر آ گئی۔ سعدیہ ایک بہت اچھی بیوی اور بھابھی ثابت ہوئی، اور اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب راحیل اور کاشان اور سمن اپنا MS کر کے واپس پاکستان آ چکے تھے۔ کاشان اور راحیل نے مل کر اپنا بزنس سٹارٹ کیا۔ ایک دن باسط صاحب نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اور ان کی خواہش کی تکمیل کے لیے نیلم بیگم، سردار خان اور باسط صاحب راحیل کے لیے سمن کا ہاتھ مانگنے گئے۔ پر سمن اپنا ایک اسکول بنانا چاہتی تھی، جس کے لیے اس نے 3 سال کا وقت مانگا، اور بات منگنی پر طے ہوئی۔ منگنی کے کچھ عرصے بعد ہی باسط صاحب اس دنیا سے کوچ کر گئے، اور راحیل اکیلا ہو گیا۔ سب کا ارادہ تھا کہ اب ان کی شادی کر دینی چاہیے، پر راحیل سمن کو اس کا خواب پورا کرتے دیکھنا چاہتا تھا، اور راحیل خود بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا، تو اس نے سہولت سے انکار کر دیا۔ اور اب جب کہ سمن کا اسکول کافی چل رہا تھا اور راحیل بھی کافی حد تک اسٹیبلش ہو چکا تھا، تو راحیل نے علی اور مراد بھائی سے شادی کی بات کی، جسے انہوں نے خوشی خوشی مان لیا، اور نئے سال کے تیسرے مہینے میں شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اور یہی خبر آج راحیل سنانے آیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا سمن ابھی بھی بے خبر ہوگی۔ کچھ خاص دلوں کو عشق کے الہام ہوتے ہیں۔ محبت معجزہ ہے، معجزے کب عام ہوتے ہیں؟ کیا سچ میں مجھے زرمین سے صرف ہمدردی نہیں کچھ اور بھی ہے؟ ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، راحیل بکواس کرتا ہے۔ لیکن اگر زرمین کو دیکھا جائے تو اس میں ہر وہ بات ہے جو ایک اچھے ہمسفر میں ہونی چاہیے۔ اف، یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ راحیل نے تو سچ میں میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ کاشان، کاشان، کاشان بیٹا، کب سے بلا رہی ہوں، کہاں غائب ہو؟ کوئی پریشانی ہے؟ کاشان، جو اپنی سوچوں میں گم تھا، نیلم بیگم کے ہلانے پر ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ ماما جان، آپ کب آئیں؟ میں تو کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں، اور لگتا ہے ابھی جو میں نے پوچھا تم نے وہ بھی نہیں سنا۔ خیریت ہے نا بیٹا سب؟ جی ماما، سب خیریت ہے، آپ بتائیں کوئی کام ہے؟ ہاں، میں یہ پوچھنے آئی تھی، مولانا صاحب سے بات ہو گئی ہے نا تمہاری؟ وہ آ جائیں گے نا وقت پر؟ جی ماما، میری بات ہو گئی ہے، وہ آ جائیں گے وقت پر۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ ابھی 12 بجے ہیں۔ خیر یہ بات چھوڑیں، یہ بتائیے ہبہ کہاں ہے؟ 2 دن سے اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ہبہ اپنے کمرے میں ہے، اور تم سے سخت خفا بھی ہے، اور ہاں زرمین بھی وہی ہے۔ کاشان ہاں میں سر ہلاتا ہوا ہبہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہائے زرمین، تم کتنی اچھی مہندی لگاتی ہو۔ بس کرو ہبہ، میں نے سن لیا ہے، اور اب سیدھی ہو کر بیٹھو، ہاتھ بھی نہ ہلانا ورنہ مہندی خراب ہو جائے گی یار۔ زرمین نے مہندی کو آخری ٹچ دیتے ہوئے کہا، اور ہاں سنو، بس یہ تھوڑی سی رہ گئی ہے، اور دوسرا ہاتھ تو سوکھ گیا ہے۔ جب یہ بھی سوکھ جائے تو اپنے مائیوں کا ڈریس دیکھ لینا، ابھی ٹیلر سے آیا ہے، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اف، 1 بجنے والا ہے اور کتنے کام رہتے ہیں ابھی۔ توبہ ہے زرمین، ابھی صرف 12:10 ہوئے ہیں، اور ابھی 1 بجنے میں پورے 50 منٹ ہیں، جبکہ نکاح 4 بجے ہونا ہے، جس میں پورے 3 گھنٹے ہیں۔ اللہ، تم نہ مجھے اس وقت ماما جان لگ رہی ہو۔ جب ہم اسکول جاتے تھے تب ماما اس طرح کہہ کر جگاتی تھیں، جبکہ اتنا ٹائم ہوتا تھا۔ ہبہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ زرمین نے گھور کر ہبہ کو دیکھا۔ لڑکی ایسے کیا گھور رہی ہو، سچ ہی بتا رہی ہوں۔ تم نے چپ کرنا ہے کہ نہیں؟ تھوڑی سی رہ گئی ہے، مجھے مکمل کرنے دو، بہت بولتی ہو۔ زرمین سے کوئی جواب نہیں بنا تو بات کو ختم کرنا ہی بہتر سمجھا۔ ارے یہ تم کہہ رہی ہو کہ میں بہت بولتی ہوں؟ تم خود کتنا بولتی ہو؟ جس کا بولنے میں کوئی ثانی نہیں، جو ایک بار بولنا شروع کر دے تو پھر چپ کروانا مشکل ہو جاتا ہے، جو
دروازہ بجنے کی آواز پر ہبا کو چپ ہونا پڑا، جبکہ زرمین نے ایک چٹکی ہبا کے بازو پر کاٹی۔ ہائے ظالم لڑکی، میں ہونے والی دلہن ہوں، شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ ہاں ہاں نہیں آتی۔ اس سے پہلے کہ ہبا کچھ بولتی، دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ ارے کون ہے یار، آ جاؤ، ہم نے سروں پر دوپٹے لیے ہیں۔ ہبا نے سر پر دوپٹے لیتے ہوئے آواز دے کر کہا، جبکہ زرمین پہلے ہی حجاب لیے ہوئے تھی۔ دروازہ کھول کر کاشان اندر آیا۔ لالا، ہبا اچھل پڑی۔ زرمین نے گھور کر ہبا کو دیکھا، پر وہ اسے دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ زرمین نے گہرا سانس لے کر ہبا کی خراب ہو جانے والی مہندی ٹشو سے صاف کی۔ پا آرام سارا، آرام آرام سے۔ کاشان پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، کیوں لالا؟ ہبا پھر ہلی۔ ہبا، زرمین نے ٹوکا۔ پا آرام کنا ہبا زادل تیم۔ آرام سے بیٹھو ہبا، میں یہی ہوں۔ ہبا منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو زرمین؟ ٹھیک ہوں، مختصر جواب آیا۔ اس دن کے بعد آج زرمین اور کاشان کا سامنا ہوا تھا۔ کہاں تھے آپ؟ مانا میں اس گھر سے جانے والی ہوں، پر 2 دن سے ہی آپ نے اپنی شکل نہیں دکھائی۔ کیا اتنے خوش ہیں آپ میرے جانے پر؟ ہبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے نہیں، زما زڑ گیا میری جان، ایسا ہو سکتا ہے؟ تمہاری شادی کی تیاریوں میں ہی میں مصروف تھا۔ میں نہیں چاہتا میری پیاری بہن کی شادی میں کوئی کمی ہو۔ اور خبردار روئی، یہ آنسو بہت قیمتی ہیں۔ کاشان اس کے سر پر پیار کر کے بنا اسے دیکھے باہر نکل گیا۔ ہبا چپ کرو یار، زرمین اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ہبا زرمین کے گلے لگ کر ہچکیوں سے رو پڑی۔ ہبا چپ ہو جاؤ، مہندی خراب ہو جائے گی، پھر حارث بھائی مجھ سے شکایت کریں گے کہ میں نے ان کی بیوی کی اچھی مہندی نہیں لگائی۔ ہبا روتے روتے ہنس پڑی۔ ہنستی رہا کرو لڑکی، اچھی لگتی ہو، ورنہ روتے ہوئے تو پوری چڑیل لگتی ہو۔ ہبا جو مسکرا کر زرمین کو دیکھ رہی تھی، آخری بات سن کر منہ بنا کر رہ گئی، اور زرمین کا قہقہ پورے کمرے میں گونج اٹھا۔ ہمنا، کیا تم سچ میں کل ڈاکٹر کو سب بتا دو گی؟ فاطمہ نے برتن اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں فاطمہ، اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ بابا کو دوبارہ عام انسانوں کی طرح زندگی جیتے ہوئے دیکھنا ہے تو سچ تو بتانا ہوگا۔ پری، کسی بچے کی آواز سن کر زرمین نے مڑ کر دیکھا۔ پری کہاں چلی گئی تھی آپ؟ میں نے آپ کو کتنا مس کیا۔ کیسی ہیں آپ؟ ارے نمرا، آپ یہاں؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ بتاؤ، آپ یہاں کیسے؟ ہبا آپی کی شادی ہے نا، ہمیں راہیل ماموں لے کر آئے ہیں۔ او اچھا، زرمین نے ہونٹ سکیڑ کر کہا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زرمین، میں نمرا کی ماما ہوں، اور یہ سمن ہے، نمرا کی پھپھو۔ زرمین ان کی بات کاٹ کر بولی۔ اور راہیل کی منگیتر، یعنی سب کا تعارف ہے پہلے سے؟ جی بس تھوڑا بہت، ہبا بتاتی رہتی ہے۔ زرمین، مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنا تھا، اگر تم اس دن نہ ہوتی تو، انہوں نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ میں نہ ہوتی تو کوئی اور ہوتا، اللہ کسی نہ کسی کو بھیج دیتا۔ آئیے آپ لوگ بیٹھے نا۔ پری، میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گی۔ ٹھیک ہے، پر میرا نام زرمین ہے، پری نہیں۔ پتہ ہے، پر میں آپ کو پری ہی کہوں گی۔ ہا ہا ہا، اچھا چلو ٹھیک ہے، کہہ لینا۔ زرمین، آ جاؤ ہبا کے پاس، اور سمن اور سعدیہ کو بھی ساتھ لے آؤ، مولانا صاحب آنے والے ہیں۔ نیلم بیگم نے دور سے آواز لگائی۔ اچھا ماما، آ رہی ہوں، اور ہاں زرگل کو بھی لے آنا، وہ بابا جان کے پاس بیٹھی ہے۔ اچھا، چلیں اندر چلتے ہیں۔ عشق کی وادی میں تیرا ساتھ چاہیے، تیرا ہر قدم میرے قدم کے ساتھ چاہیے۔ زرمین نے ہبا کے سر پر لال دوپٹے کا گھونگھٹ ڈالا، ساتھ ہی کاشان کے ساتھ مولانا صاحب اور سردار خان گواہوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ رفیق صاحب ہبا کے دائیں طرف اور زرمین ہبا کے بائیں طرف بیٹھی تھے۔ ہبا نے دونوں کے ہاتھوں کو زور سے پکڑ رکھا تھا۔ ہبا بنت سردار، آپ کا نکاح حارث ابن تیمور سے، سکہ رائے الوقت 5 لاکھ روپے آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ نے قبول کیا؟ جی۔ ہبا بنت سردار، آپ کا نکاح حارث ابن تیمور سے، سکہ رائے الوقت 5 لاکھ روپے آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ نے قبول کیا؟ جی۔ ہبا بنت سردار، آپ کا نکاح حارث ابن تیمور سے، سکہ رائے الوقت 5 لاکھ روپے آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ نے قبول کیا؟ جی قبول کیا۔ یہ لو بیٹا، یہاں پر سائن کر دو۔ ہبا نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر سائن کیا۔ کچھ پل میں ہبا سردار سے ہبا حارث بن گئی تھی۔ سردار خان نے ہبا کے سر پر پیار کیا اور باہر نکل گئے، جبکہ ہبا کاشان کے گلے لگ کر خوب روئی۔ نیلم بیگم نے آنکھوں کی نمی صاف کر کے ہبا اور کاشان کو الگ کیا اور ہبا کو زرمین کے حوالے کر دیا۔ زرمین نے ہبا کو بہت مشکل سے چپ کروایا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ہبا، پتہ ہے ایک مزے کی بات، حارث بھائی کبھی تم لوگوں کے نکاح کی تاریخ نہیں بھولیں گے۔ سب زرمین کی بات پر حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔
وہ اس لیے 27 دسمبر ہے نا آج۔ یار کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی۔ سب کہکا لگا کر ہنس پڑے اور کاشان بھی مسکرا کر مردوں کی طرف چل پڑا۔ اب حارث کی رضامندی لینی تھی۔ حارث ابن تیمور، آپ کا نکاح ہبا بنت سردار سے سکہ رائج الوقت 5 لاکھ روپے آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ نے قبول کیا؟ جی قبول کیا۔ ساتھ ہی حارث نے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ سب نے گلے مل کر حارث کو مبارکباد دی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ کیسا ہوگا ہبا اور حارث کی زندگی کا نیا سفر؟ ہر لب دعا گو ہے اس مالک کے آگے جو اپنے بندے کے دل میں بستا ہے، ہر کام میں کچھ راز پوشیدہ رکھتا ہے، پر کون جانے۔ نئے نئے بندھن ہوتے ہیں، نئے نئے لوگ ملتے ہیں، روز کیے رشتے بنتے ہیں، پر ایک رشتہ میرا رب بناتا ہے، 2 نامحرموں کو ایک دوسرے کا محرم بناتا ہے، 2 انجان لوگوں کو ایک دوسرے کا ہمراز، ہمراہی، ہم سفر بناتا ہے۔ نکاح کے بعد مایوں کی رسمیں ادا کی گئیں۔ ہبا کو لا کے حارث کے ساتھ بٹھایا گیا۔ ہبا اس وقت گھونگھٹ میں موجود تھی۔ ہبا کے بیٹھتے ہی حارث نے ہلکی آواز میں سلام کیا۔ ہبا اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ جواب ہی نہ دے پائی۔ زرگل نے رسم شروع کی۔ سب سے پہلے دونوں کو گانا باندھا اور رسم ادا کی، پھر باری باری سب رسم ادا کرتے گئے۔ رامین ہبا کے پاس ہی تھال پکڑے کھڑی تھی جس میں اپٹن، مہندی، تیل اور مٹھائی رکھی ہوئی تھی۔ رسم کے بعد آہستہ آہستہ کر کے لوگ جانے لگے۔ جب صرف گھر کے لوگ اور کچھ قریبی لوگ رہ گئے تو لڑکیاں ہبا کو لے کر اندر ہال کمرے میں چلی گئیں اور ڈھولکی لے کر بیٹھ گئیں۔ زرش نے ڈھولکی بجانا شروع کی جبکہ سمن کے ساتھ مل کر سب لڑکیوں نے گانا گانا شروع کیا۔ زرمین ہبا کے پاس بیٹھ گئی۔ میرے نیہر سے آج مجھے آیا یہ پیلا جوڑا، یہ پیلا جوڑا، یہ ہری ہری چوڑیاں، اب آگے بھی گا لو۔ سب لوگ کچھ نہ کچھ بھوجے ہی جا رہے تھے۔ ہبا کی کزن نے آواز لگائی، یار بس اتنا ہی آتا ہے۔ سمن نے ہنستے ہوئے کہا، تم لڑکیاں بھی نہ، میں گاتی ہوں۔ زرگل نے گانا گانا شروع کیا، بنو رے بنو چلی سسرال کو، اکھیوں میں پانی دے گئی، دعا میں میٹھی گڑ دانی لے گئی، گڑیا رے گڑیا تیرا گڈا پردیسیا، جوڑی آسمانی ہو گئی، شگن آسمان پہ دیکھو شادمانی ہو گئی۔ سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اوہو کوئی اور گاتے ہیں۔ سمن وہ والا سجن جی گھر آئے۔ زرش نے سب کو جذباتی ہوتا دیکھ کر فوراً ڈھولکی روک دی اور بولی، ہاں ہاں۔ سمن نے گانا گانا شروع کیا، کب سے آئے ہیں تیرے دولہے راجا، اب دیر نہ کر جلدی آ جا۔ لڑکوں کی آواز دروازے کے پیچھے سے سن کر لڑکیوں نے شور مچایا اور جلدی سے سروں پر دوپٹے لے لیے۔ تھوڑی دیر بعد ہی 5 لڑکے کمرے میں داخل ہوئے۔ زرمین کو یہ انداز اچھا لگا۔ بے شک آج کا فنکشن اکٹھے تھا پر ہر عورت کے سر پر دوپٹہ تھا اور مردوں کی نظروں میں احترام۔ بس صرف ایک شخص ایسا تھا جس کی نظر زرمین کو ناگوار لگی تھی۔ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دادا جان انہیں باہر بھیجیں، ہبا کی کزن نے کہا اور ساتھ ہی لڑکوں کی توجہ دادا جان کی طرف بھی دلائی۔ دادا جان آپ دیکھیں نا میرے ساتھ کتنی ناانصافی ہو رہی ہے۔ آپ یہاں ہیں، میری پیاری پھوپھی بھی یہاں ہیں، اور تو میری چچی جان اور میری ماما کے ساتھ ساتھ میری منکوہا۔ ہبا کو دیکھتے ہوئے جو سامنے صوفے پر زرمین کے ساتھ بیٹھی تھی اور ابھی بھی گھونگھٹ میں موجود تھی، یہی ہیں، میں بیچارہ اکیلا کیوں باہر بیٹھوں؟ کہتے ساتھ ہی حارث نیلم بیگم اور پلوشہ بیگم کے درمیان بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کوئی اور بولتا یا کچھ پوچھتا راحیل بول پڑا، دادا جان میں بتاتا ہوں ہم سب کیوں آئے ہیں۔ یہ جو دانیال ہے نا، یہ انگلینڈ سے اپنی ماما کے ساتھ اپنے دوست کی شادی دیکھنے آیا ہے اور باہر ڈر رہا تھا بیچارہ، میں نے سوچا اسے اس کے ماما کے پاس لے جاتے ہیں۔ راحیل دانیال کو بشرا بیگم کے پاس بٹھاتے ہوئے بولا۔ سب لڑکیاں ہنس پڑیں جبکہ دانیال کا شرم سے برا حال ہو رہا تھا اور اسے راحیل پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ کب آنا چاہ رہا تھا؟ یہ راحیل ہی اسے زبردستی لایا تھا اور یہ شبریز اپنی ماما اور اپنی دونوں ممانیوں کے پاس بیٹھنے آیا ہے۔ راحیل نے فوراً شبریز کو زرگل کے پاس بٹھایا، کہیں اسے باہر نہ نکال دے کوئی۔ راحیل کی حرکتوں پر سب کو اپنی ہنسی روکنا مشکل لگ رہا تھا۔ رفیق صاحب جو کب سے تمام صورتحال سے محظوظ ہو رہے تھے بولے، اور برخوردار آپ دونوں؟ رفیق صاحب نے کاشان اور راحیل دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، دادا جان میں تو راحیل کاشان کی بات کاٹ کر بولا، دادا جان یہ تو یہاں جلال آئی۔ کاشان نے راحیل کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارا، میرا مطلب تھا یہ تو یہاں ہماری اف۔ کاشان نے راحیل کی کمر پر چٹکی کاٹی، کیا مطلب ہے آپ کا بیٹا جی، ذرا جلدی بولو۔ رفیق صاحب نے کاشان کی طرف دیکھتے ہوئے راحیل سے کہا، جی وہ دادا جان، کاشان یہاں پوچھنے آیا تھا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اور مجھے لگتا ہے سب کچھ ہے یہاں، تو اس کا مطلب کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو کاشان تو جا۔ کاشان نے کھا جانے والی نظروں سے راحیل کو دیکھا اور دادا جان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اور آپ مسٹر؟ سب لڑکیوں نے ایک آواز میں کہا۔
زرمین کا ہنس کے برا حال ہو رہا تھا۔ کاشان کی نظریں کچھ پل کے لیے زرمین کے چہرے پر الجھیں، جس کی آنکھوں میں نمی تھی پر لب مسکرا رہے تھے۔ پر یہ کیسی مسکراہٹ تھی جس میں دکھ کی جھلک بھی نظر آ رہی تھی؟ کاشان نے فوراً ہی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ ارے میرا ہونا تو یہاں بہت ضروری ہے، میری بہن کی شادی ہے، اور دوسرا یہاں جتنے لوگ موجود ہیں سب سے بہت گہرا رشتہ ہے میرا۔ راہیل سمن کے چہرے کو اپنی نظروں کی گرفت میں لیتے ہوئے بولا۔ اور میں نہیں چاہتا میری بہن کہے راہیل بھائی میری شادی پر رونق نہیں لگائی۔ کہتے ساتھ ہی راہیل نے زرش کے ہاتھ سے ڈھولکی لے لی۔ خدا کے لیے راہیل تم نہ ڈھولکی بجاؤ گے، اور گانا تو بالکل بھی نہ گانا، ابھی ہم نے پوری شادی دیکھنی ہے اور تمہاری آواز سن کر ہمارا یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں، لہٰذا یہ ڈھولکی واپس دے دو۔ سمن کی بات پر سب کے کہکے ہوا میں گونج گئے اور راہیل سمن کو گھورتا ہوا ڈھولکی زرش کو پکڑا کر کاشان اور رفیق صاحب کے پاس بیٹھ گیا اور کاشان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولا، ہائے میرے دوست، یہاں سچے فنکار کی قدر کوئی نہیں کرتا۔ سب کے کہکے ایک بار پھر ہوا میں بلند ہوئے اور پھر سے ڈھولکی کا سلسلہ شروع ہوا، پر اس بار ایک گانا لڑکیوں کی طرف سے گایا جاتا تو دوسرا لڑکوں کی طرف سے، جن کے ساتھ ان کی مائیں بھی شامل ہو گئیں۔ زمین کو بہت دیر سے اپنے اوپر کسی کی نظروں کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی نظریں اٹھائیں تو شبریز کو اپنی طرف دیکھتا پایا۔ بہت تیزی سے زمین کے چہرے پر ناگواری پھیلی۔ کچھ سوچ کر وہ نیلم بیگم کے پاس گئی اور ہبا کو اندر لے جانے کی اجازت مانگی۔ اجازت ملتے ہی وہ ہبا کو لے کر وہاں سے نکل گئی۔ ہبا جو بیٹھے بیٹھے کافی تھک چکی تھی، کمرے میں جاتے ہی ساری بیڈ پر لیٹ گئی۔ اب تم آرام کرو، میں بھی کپڑے بدل لوں، تم واپس نہیں جاؤ گی؟ سب کتنا مزے کر رہے تھے۔ نہیں میں تھک گئی ہوں، تم تھوڑی دیر آرام کر لو، میں اپنے لیے اور تمہارے لیے چائے لاتی ہوں۔ ہبا نے ہاں میں سر ہلایا اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا اور زرمین واش روم چلی گئی۔ آپ نے بہت اچھا کیا مجھے سب سچ بتا دیا۔ میرا وعدہ ہے 3 مہینوں میں آپ کے بابا جان اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، حمنہ نے دل سے کہا۔ ڈاکٹر آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ فاطمہ نے جذباتی ہو کر پوچھا۔ بالکل سچ، ڈاکٹر مبین نے مسکرا کر کہا۔ زرمین ہبا کو چائے دے کر خود کچن میں آ گئی تھی اور کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھنے لگی۔ اسی وقت سمن کچن میں آئی۔ ارے تم نے کپڑے بدل لیے، میں تو انتظار کر رہی تھی تم واپس آؤ گی۔ بس یار تھک گئی تھی اس لیے تو بدل لیے، اور باہر آنے کا موڈ نہیں ہوا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ سمن اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، زرمین نے مسکرا کر کہا۔ ایک بات پوچھوں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سمن نے پوچھا۔ ارے اجازت کی کیا ضرورت ہے، پوچھو۔ میں نے نوٹ کیا تھا تم ہمارے ساتھ گانے نہیں گا رہی تھیں، لیکن تمہاری زبان مسلسل ہل رہی تھی، تم کیا پڑھ رہی تھیں؟ اس کی بات سن کر زرمین ہلکا سا مسکرائی۔ ہاں میں گانا نہیں گا رہی تھی، میں توبہ استغفار کا ورد کر رہی تھی تاکہ گانا میری زبان پر نہ آئے۔ سمن حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ توبہ؟ ہاں حیران کیوں ہو رہی ہو؟ توبہ تو روح کا غسل ہوتی ہے، جتنی بار کی جائے روح نکھر جاتی ہے، اور میں تو ایک حرام چیز سے بچنے کے لیے کر رہی ہوں۔ باجی جی اب بندہ شادی پر بھی گانا نہ گائے پھر رونق کیسے لگے گی؟ بلو جو پتہ نہیں کب کچن میں آئی تھی زرمین کی بات سن کر بول پڑی۔ ہاں بات تو اچھی کی ہے تم نے، آؤ بتاتی ہوں، بیٹھ جاؤ یہاں، زرمین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، میں تمہیں کوئی برا کام کرنے کو کہوں جیسے چوری، تم کرو گی؟ بلو نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ میں تمہیں پیسے دوں گی اس کے بدلے میں؟ نہیں باجی یہ کام غلط ہوگا، اور ایسی حرام کی کمائی مجھے کچھ نہیں دے گی سوائے گناہ کے اور جہنم کی آگ کے۔ جہاں اس کا جواب سن کر زمین مسکرا پڑی، وہیں سمن کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ بالکل ٹھیک کہا، پھر گانا بجانا اور سننا بھی تو گناہ ہے، یہ بھی تو حرام ہے، پھر یہ کام کیوں کرنا چاہتی ہو؟ رونق تو لگا لو گی پر جو گناہ ملے گا اس کا کیا کرو گی؟ بلو لاجواب ہو کر زرمین کو دیکھنے لگی۔ پر زرمین ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہوتی جا رہی ہے، کس کس کو روکو گے؟ آج کا فنکشن ہی دیکھ لو۔ سمن کہتے ہیں نا برائی ایک چیز ہے جو بہت تیزی سے پھیلتی ہے، اور جہاں تک بات ہے کس کس کو روکیں گے، پہلے ایک بار زبان سے سمجھاؤ، نہیں سمجھتے تو اپنے عمل سے، جیسے تم نے کیا۔ سمن فوراً بولی۔ ہاں اب ایک محفل میں بہت سے لوگ گانا گا رہے ہوں اور کوئی ایک چپ بیٹھا ہو تو بہت سی نظریں اس طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، جیسے کہ تم ہوئی، پر ایسے کیسے چھوڑے باجی، تھوڑا سا سن لیا کرے۔ بلو بولی۔ بلو اگر میں تمہیں کہوں روز تھوڑا سا زہر چکھ لیا کرو، کیا تم چکھو گی؟ بلو نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں باجی میں کوئی پاگل ہوں؟ مرنا تھوڑی ہے میں نے۔ کیونکہ تم جانتی ہو زہر تھوڑا ہو یا زیادہ، اس کا کام آپ کے جسم میں زہر پھیلانا ہی ہے،
اسی طرح اگر تم گانا تھوڑا سنو گی یا زیادہ سنو گی ملے گا تو گناہ ہی نا۔ پھر باجی کیسے چھوڑیں یہ سب؟ ارے پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اتنی جلدی نہیں چھوڑی جا سکتی، بس آہستہ آہستہ ہوگا۔ پہلے اپنے فون سے سب گانے ختم کر دو، پھر کہیں گانا سنو تو استغفار کا ورد زبان پر رکھو۔ گھر میں کوئی سنے پہلے اسے روکو، نہیں رکتا تو اسے ہینڈ فری لگا کر دو۔ تھوڑا مشکل ہے پر ناممکن نہیں۔ زرمین یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن لوگوں کی باتیں ایک دم چینج کیوں آ گیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ سمن اس بات کو چھوڑ دو، لوگ کیا کہیں گے۔ اچھا تمہیں ایک واقعہ سناتی ہوں۔ مصر کے مشہور عالم اور ادیب شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی قیمتی بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں جو لوگ ہمیں نہیں جانتے ان کی نظر میں ہم عام ہیں، جو لوگ ہم سے حسد رکھتے ہیں ان کی نظر میں ہم مغرور ہیں، جو لوگ ہمیں سمجھتے ہیں ان کی نظر میں ہم اچھے ہیں، جو لوگ ہم سے دشمنی رکھتے ہیں ان کی نظر میں ہم برے ہیں۔ ہر شخص کا الگ نظریہ اور دیکھنے کا طریقہ ہے، لہٰذا دوسروں کی نظر میں اچھا بننے کے پیچھے اپنے آپ کو مت تھکاؤ۔ اللہ آپ سے راضی ہو جائے یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ لوگوں کو راضی کرنا ایسا مقصد ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو راضی کرنا ایسا مقصد ہے جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو جو چیز مل نہیں سکتی اسے چھوڑ کر وہ چیز پکڑے جسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تھوڑی دیر سانس لے کر زرمین دوبارہ بولی، لوگوں کی فکر کرو گی تو بس پھر بیچ میں پھنسی رہو گی، اور جب اللہ کو راضی کرو گی تو لوگوں کے دلوں میں اللہ خود بہی عزت ڈال دے گا۔ میرے ایک سر اکثر کہتے تھے، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، مت دیکھ کسی کا قول اور کردار۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں بہت اچھی مسلمان ہوں، میں ابھی جو بھی ہوں جیسے بھی ہوں بہت سی ٹھوکریں کھا کر بہت بار گر کر یہاں تک پہنچی ہوں، بس ایک دعا ہے اللہ مجھے ایسا بنائے جیسا ایک سچی مومن مسلمان عورت کو ہونا چاہیے۔ کچھ یاد آنے پر زرمین مسکرائی اور بلو کی طرف دیکھ کر بولی، تمہیں پتہ ہے بلو، آج جو سوال تم نے مجھ سے کیے ہیں نا، ایک بار میں نے بھی اپنے بابا جان سے کیے تھے، کیونکہ میں بھی بہت گانے سنتی تھی۔ ایک دن بابا جان نے کہا کہ گانے مت سنا کرو، گانا بجانا سننا حرام ہے۔ میں نے کہا بابا جان یہاں تو ہر شادی پر ہر خوشی کے موقع پر گانے لگتے ہیں۔ پتہ ہے بابا جان نے کیا کہا؟ بابا نے کہا لوگ جو کرتے ہیں اس کے جواب دہ وہ خود ہوں گے۔ آپ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کی اس کی وجہ پوچھیں، اور آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے آپ کو لوگوں کے لیے ایک مثال بناؤ۔ زرمین کو احساس ہوا وہ کافی دیر سے بول رہی ہے تو وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ کیا ہوا، چپ کیوں ہو گئی؟ اتنا مزہ آ رہا تھا تمہیں سننے میں۔ سمن نے مسکرا کر کہا، بس آج سے میں اپنے آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں سچے دل سے اسے چھوڑنے کی کوشش کروں گی۔ سمن نے زرمین کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، باجی میں بھی، اور میں بھی۔ زرش نے پیچھے سے آ کر زرمین کے گلے میں بازو ڈال کر کہا۔ زرمین بے ساختہ مسکرا پڑی، اور میں دعا کروں گی تم لوگ ثابت قدم رہو۔ یار زرمین، پر شادی پر کیا کریں گے ہم لوگ؟ شادی تو ہماری کسی انجان بندے سے ہونی ہے۔ زرش نے پریشان ہو کر کہا، یار جو شادی کے لیے پیغام بھیجے گا وہ جانتا ہوگا یہ لڑکی کیسی ہے، اگر نہیں جانتا ہوگا اب پہلے ہی اسے اس بارے میں بات کر لینا، یعنی اپنی فیملی کے ذریعے ان کی فیملی کو بتا دینا۔ پر زرمین راحیل مان جائے گا، اسے تو یہ چیزیں بہت پسند ہیں۔ سمن اگر وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے تو ایسی معمولی تبدیلی کو سمجھے گا اور تمہارا بھرپور ساتھ دے گا۔ اتنا یقین تو ہے نا راحیل بھائی پر تمہیں؟ اپنے سے بھی زیادہ، سمن نے یقین سے کہا، اور اب یقین ہو گیا جو وہ کہتا تھا بالکل ٹھیک کہتا تھا۔ زرمین نے سوالیہ نظروں سے سمن کو دیکھا، تم بہت زیادہ بولتی ہو اور بہت اچھا بولتی ہو، بالکل ٹیچر لگتی ہو۔ سچ میں یار، زرش نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ بس پھر ٹیچر ہمیں اپنی شاگردی میں لے لو، اور پہلے تم شادی کرو گی پھر ہم کریں گے۔ سمن کی بات پر ایک پل کے لیے زرمین کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی، پھر وہ فوراً ہی سنبھل گئی۔ ارے اس بات کو چھوڑو، آؤ دلہن کے پاس چلیں، بہت آرام کر لیا لڑکی نے۔ اور بلو اب تم سو جاؤ، میں تمہیں نماز کے وقت اٹھاؤں گی۔ نماز کے بعد ہم مل کر پیاز ٹماٹر دھنیا اور ہری مرچیں کاٹ کر رکھ لیں گے تاکہ ناشتہ بنانے میں دیر نہ لگے، ٹھیک ہے؟ زرش یار تم ایسا کرو، الیکٹرک کیٹل پکڑ لو، چائے بھی کمرے میں لے جا کر ہی بنا لیں گے۔ ٹھیک ہے باجی، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ چلو لڑکیوں، زرش نے اٹھتے ہوئے کہا، اور تینوں ہبا کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ زرش مہندی کے تھال پکڑے باہر کی طرف جا رہی تھی کہ اندر آتے شخص سے بری طرح ٹکرائی اور مہندی کے تھال گرتے گرتے بچے۔ زرش کا تو پورا سر گھوم گیا۔ آپ کو لگی تو نہیں؟ کیا مطلب لگی تو نہیں؟ آپ انسان ہیں کہ بلڈوزر؟ زرش اپنا سر دباتے ہوئے عام سے انداز میں بولی۔
खामोशी पाकर जरिश ने सामने देखा, जहाँ मुकाबिल उस पर नजर टिकाए खड़ा था। जरिश मुकाबिल के इस तरह देखने पर पजल हो गई और फौरन मुड़कर तेज तेज कदम उठाती बाहर की तरफ बढ़ी। ओए होश में आ जा, चली गई है वो। राहिल किसी शैतान की तरह नाजिर हुआ और दानियाल के कंधे पर हाथ रखकर बोला। दानियाल होश में आया और शर्मिंदा हो गया। दानियाल अपने ध्यान में अंदर आ रहा था कि बुरी तरह से टकराया। संभल कर उसने मुकाबिल की खैरियत दरियाफ्त की, पर जरिश का जवाब सुनकर वो उसकी तरफ देखने पर मजबूर हो गया, पर वहाँ तो तंस का कोई निशान ही नहीं था। पर दानियाल उसके मासूम से चेहरे और सादा लहजे में गुम सा गया। ऑरेंज कलर की कमीज जिसके ऊपर गोल्डन कलर का खूबसूरत काम हुआ था, साथ पर्पल कलर के गरारे में, और पिंक कलर का दुपट्टा ओढ़े वो प्यारी सी मासूम सी गुड़िया लग रही थी। दानियाल बिला इरादा उसे देखे गया। उसे पता ही नहीं चला वो कब वहाँ से गई। वो तो राहिल के हिलाने पर होश की दुनिया में वापस आया और शर्मिंदा होकर रह गया। हाय रे किस्मत, एक मैं हूँ, मंगनी शुदा होने के बावजूद, लाइसेंस होने के बावजूद शराफत देखो मेरी। और यहाँ तुम लोग किसी के कंट्रोल में ही नहीं हो। एक तुम यहाँ फना हुए जा रहे हो और एक वो खामोश मजनू, पता नहीं पिछले 10 मिनट से इतनी ताबेदारी से क्या सुन रहा है। राहिल काशान की तरफ इशारा करते हुए बोला, जो बहुत गौर से जरमीन की बात सुन रहा था। दानियाल ने राहिल के ताकुब में देखा और बोला, माशाल्लाह, दादा वाड़ो जोड़ी ढेर होंद गई। माशाल्लाह, दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है। क्या बोला? राहिल ने एब्रोच गाकर पूछा। दानियाल 2 दिनों में राहिल को अच्छी तरह जान गया था, इसलिए जान बचाने के लिए फौरन वहां से चल पड़ा। पर वो नहीं जानता था राहिल किस बला का नाम है। राहिल ने जल्दी से काशान और जरमीन की और निम्रा की एक तस्वीर ली और मुस्कुराता हुआ दानियाल के पीछे चल पड़ा। जरमीन निम्रा और समन के साथ ऊपर जा रही थी कि काशान की आवाज़ पर रुक गई। आप सब लोग कहाँ जा रहे हो? काशान भाई, हिबा ने कुछ तब्दीलियाँ करवाई थी सजावट में, वही देखने जा रहे हैं। ऊपर अभी काम हो रहा है, आपकी तस्वीर देख लो, और कोई तब्दीली करवानी है तो मुझे बता दो। चलो शुक्र है फिर। ऐसा करो, जरमीन तुम देख लो और निम्रा आप इधर ही रहो, मैं देखूँ राहिल सादिया भाभी को लाया कि नहीं। अली भाई तो ऑफिस से इधर ही आ गए हैं, बेचारी भाभी अकेली घर पर हैं। निम्रा कल घर नहीं गई। काशान ने निम्रा को प्यार करते हुए कहा। नहीं जी, मैडम को हमारे साथ रहना था। हा हा हा, मैडम तो हैं, हमारी प्यारी सी गुड़िया। 7 साला निम्रा अपनी तारीफ पर शर्मा कर रह गई। राहिल कहाँ है? समन मुझे तो नहीं पता। आप ऐसा करो, फ़ोन कर लो, यहीं कहीं होगा। अच्छा, समन अच्छा कहती हुई आगे बढ़ गई। जरमीन, दिखाऊं आपको पिक्स? काशान ने फ़ोन में से तस्वीर निकालते हुए जरमीन से पूछा। जी, मुख्तसर जवाब आया। जरमीन तस्वीर देखकर कुछ तब्दीली के बारे में काशान को बता रही थी और काशान बहुत गौर से उसकी बात सुन रहा था कि निम्रा की बात पर दोनों हंसे और राहिल जो दानियाल से बात करते हुए उन्हीं दोनों को देख रहा था। ये मंजर बड़ी खूबसूरती से अपने कैमरे में कैद कर गया और मुस्कुराता हुआ दानियाल के पीछे चल पड़ा। दूसरी तरफ दानियाल ने राहिल की नज़रों के ताकुब में देखा और बेख्तियार माशाल्लाह कहा। ग्रीन और ऑरेंज कलर के फ्रॉक में जिस पर गोटे का काम हुआ था, साथ पर्पल कलर के चूड़ीदार पजामे और पर्पल कलर का दुपट्टा ओढ़े, ऑरेंज कलर के हिजाब में मेकअप से पाक चेहरा लिए जरमीन बहुत प्यारी लग रही थी। और काशान ग्रीन कलर के कुर्ते और पर्पल कलर के पजामे में नज़र लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था और हंसते हुए उसके चेहरे पर पड़ता डिम्पल उसे और पुरकशिश बना रहा था। तुम यहाँ हो, मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अल्लाह खैर, आप मुझ नाचीज़ को ढूंढ रही थी, मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा कहीं? राहील, अच्छा अच्छा, अब काम बोलो, बिना काम के तो मुझे याद नहीं करती तुम। समन मुस्कुरा पड़ी। हाँ, मैं पूछने आई थी, सादिया भाभी को ले आए हो? जी मैडम, 1 घंटा पहले ले आया था। अच्छा, तो कहाँ हैं? फ़ोन भी नहीं उठा रही। अंदर ही होंगी कहीं, और फ़ोन वो घर पर भूल आई हैं। ओह अच्छा, चलो ठीक है, 1 मिनट रुको ज़रा। क्या हुआ? ये आज तुम सब लड़कियाँ माल्टा क्यों बनी हुई हो? क्या मतलब है तुम्हारा? समन ने घूर कर कहा। यार, जरिश ने भी ऑरेंज और जरमीन ने भी और तुमने भी, इसीलिए पूछ रहा हूँ। हम कोई माल्टा नहीं बनी हुई, हमने हिबा की ड्रेस और आज की सजावट के साथ मैचिंग की है। और ये एक बात तो बताओ, लड़कियों को देखने के अलावा भी कोई काम है तुम्हें? अब मैं आंखों पर पट्टी बांध कर तो नहीं घूम सकता, चलते फिरते देख लिया, राहिल मुंह बनाकर बोला। समन हंस पड़ी तो राहिल ने गौर से समन को देखा। ब्लू कलर की शर्ट और ऑरेंज कलर के लहंगे में जिस पर गोल्डन कलर का खूबसूरत काम हुआ था, साथ ग्रीन कलर का दुपट्टा ओढ़े वो बहुत हसीन लग रही थी। राहिल ने उसे नज़रों की गिरफ्त में लेते हुए कहा।
اور تم بالکل اچھے نہیں لگ رہے، جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ، ہنستے ہوئے کہتے سمن اندر کی طرف بڑھ گئی۔ یار تم لوگ کتنی دیر کر رہے ہو، ماما کہہ رہی ہیں حارث کو لے کر پہلے سارے لڑکے آؤ، پھر لڑکیاں مہندی لائیں گی اور پھر میں اور راحیل ہیوا کو لے کر آئیں گے۔ کاشان بولتا کمرے میں داخل ہوا۔ پر حارث کی ویڈیو سیڑھیوں سے بنانی ہے، دانیال بولا۔ وہ کیوں؟ وہ کاشان بھائی، میں نے سیڑھیاں خود سجائی ہیں اسی لیے۔ دانیال کی معصوم سی بات پر کاشان کو اس پر بہت پیار آیا۔ چلو ٹھیک ہے، پر یہ حارث ہے کہاں؟ پتہ نہیں، اس کی تو 16 سنگار ہی ختم نہیں ہو رہے، راحیل نے اپنے بال بناتے ہوئے کہا، اور اسی وقت حارث واش روم سے باہر نکلا۔ یا اللہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ راحیل اداکاری کرتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا تمہیں راحیل؟ اللہ کو یاد کیوں کر رہے ہو؟ شبریز نے ہنستے ہوئے کہا۔ حارث، تمہیں مالٹا بننے کا مشورہ کس نے دیا؟ کیا مطلب ہے مالٹا؟ اتنا اچھا تو لگ رہا ہے، ویسے بھی ہبا کے دوپٹے کے ساتھ میچ کیا ہے، اورنج کلر کے کرتے اور وائٹ کلر کے پجامے میں وہ سچ میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہاں لگ تو رہا ہے تو اچھا، پر آج مجھے سب کو دیکھ کر مالٹا یاد آ رہا ہے، سردیاں بھی ہیں تو بس آج رات کو مالٹا پارٹی ہوگی کیسا؟ توبہ ہے راحیل، کہاں کی بات کہاں کرتے ہو؟ حارث نے زچ ہو کر کہا۔ اچھا اب چلو سب، کاشان نے سب کو کہا اور باہر کی طرف نکل گیا۔ پہلے سب لڑکے حارث کو لے کر آئے اور اسٹیج پر بٹھایا، پھر سب لڑکیاں مہندی لے کر آئیں۔ اس کے بعد راحیل اور کاشان ہبا کو پالکی میں بٹھا کر لے آئے۔ ہبا مہندی کلر کی شرٹ کے ساتھ پرپل کلر کا چوڑی دار پجامہ پہنے اور اورنج کلر کے دوپٹے کا گھونگھٹ اوڑھے پالکی میں بیٹھی تھی۔ پھر مہندی کی رسمیں ہوئیں اور تصویروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ بس کرو بچوں اور کاشان، چلو کھانا کھلاؤ، نیلم بیگم نے آ کر کہا۔ آنٹی بس ایک گروپ فوٹو بنوا لیں، پھر کھانے کے بعد ایک سرپرائز بھی ہے۔ کیوں راحیل؟ دانیال نے کہتے ہوئے راحیل کو بھی شامل کیا۔ بالکل۔ واہ، بچہ سیکھ رہا ہے، راحیل نے دانیال کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں، تیری شاگردی میں رہ کر ہر غلط کام سیکھے گا، کاشان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلے نا گروپ فوٹو بنوا لیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، نمرا نے معصومیت سے کہا۔ اوہ، میری بیٹی کو بھوک لگی ہے، چلو کاشان جلدی سے سب کو اکٹھا کرو، راحیل نے نمرا کو ہبا کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ سب یہی موجود ہیں، بس زرمین، دادا جان اور بابا جان کو لاتا ہوں، تم سب کو سیٹ کرو، کاشان کہتا ہوا اسٹیج سے نیچے اتر گیا۔ سب یہی موجود ہے، بس زرمین، دادا جان اور بابا جان کو لاتا ہوں، تم سب کو سیٹ کرو، کاشان سب کو کہتا ہوا اسٹیج سے نیچے اتر گیا۔